السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میرے دل میرے مسافر، مصنف ہیں رفاقت جاوید، قسط نمبر 3۔ تمہاری شرائط سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں، اب فرماؤ کون سی نئی شرط سوچ لی ہے تم نے؟ وہ تلخی سے بولا۔ مجھے ماں بننے کی خوشی دے دیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ابھی یہ ناممکن ہے، ابھی حالات ہی سازگار نہیں ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری مامتا دہائی دیتی ہے، آپ سے بھیک مانگتی ہے خرم۔ بچے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے اور ایڈجسٹ ہونے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آپ شیری اور ہارون کو ہی دیکھ لیں، دونوں کے بیچ بچے نہ ہوتے تو آج وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہ ہوتے۔ وہ نہایت عاجزی سے بولی۔ میں اس پرانی تھیوری پر یقین نہیں رکھتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ خرم، کاش میں آپ کی شخصیت کے اس بھیانک روپ کو پہچان گئی ہوتی، آپ تو بہت بے ہمت مرد نکلے۔ نہ جانے میرے لیے کیسے اڑ گئے تھے، لگتا ہے مجھے بھی حاصل کرنے کا مقصد فقط اپنی خودداری کو تسکین پہنچانا تھا، مجھ سے محبت یا عشق ہرگز نہ تھا۔ آپ نے محض اپنی ذات میں گم رہ کر خود سے عشق کیا ہے اور پیار صرف اپنی ماں سے کیا ہے، اور ہمراز اور غم گسار کا شرف بہن کو سونپ دیا ہے۔ میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں، کس مقام پر ہوں، مجھے اس کا جواب دیجیے۔ وہ بے بسی میں تل ملا رہی تھی۔ بیوی اپنا مقام خود سے تجویز کرتی ہے، کیا تم نے اس کے مول کے لیے محنت کی ہے؟ اس کے لہجے میں قہر تھا۔ وہ حیرت سے اس بے حس مجسمے کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے زندگی میں ایک سبق بہت ہی کڑوے اور کسیلے طریقے سے سیکھا ہے کہ کبھی کسی کی قسم پرسی پر رحم کھا کر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ نالی کی اینٹ کو جب جگہ محل میں ملے تو وہ وہاں ٹکتی نہیں، زمین بوس ہو کر ہی رہتی ہے، اور ستم در ستم یہ کہ اپنے آس پاس کی کتنی ہی اینٹوں کو ساتھ لے کر گرتی ہے۔ اس لیے میں اپنی نئی نسل کے لیے ایسا رسک نہیں لینا چاہتا، نہ جانے تم کب اپنے راستے بدل ڈالو۔ آخر تمہاری رگوں میں خون ڈاکٹر زیدی کا ہی دوڑ رہا ہے، مجھے تم پر رتی بھر بھروسہ نہیں۔ وہ اسے مسلسل لان تان کر رہا تھا۔ راہیں تو آپ نے بدلی ہیں خرم، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کہاں رہ گئے؟ دوسرا، میں نالی کی اینٹ کیسے ہوں؟ میں ایک اچھے خاندان سے ہوں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ٹسوے بہانے بند کرو، جب سے میری زندگی میں آئی ہو تب سے میرے نصیب جل کر رہ گئے ہیں۔ تمام خاندانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، سکون نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ اٹھو، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ وعدے ایفا تب ہوتے ہیں جب پارٹنر آپ کی پرابلمز کو سمجھ سکے۔ وہ باہر نکل آئی۔ دروازے پر ہارون کھڑا تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ آپ یہاں کب سے کھڑے ہیں اور ہماری باتیں سننے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ جھٹکے سے پرے ہو گئی۔ خرم پر غصہ ہے، شامت میری کیوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ آپ کی ہمدردیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے میں واپس جا رہی ہوں پاکستان۔ تم واپس نہیں جاؤ گی حدیقہ، یہ میرا فیصلہ ہے، ہارون نے سختی سے کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے؟ وہ رکھائی سے بولی۔ میرے فرائض میں اپنی ماں کی خدمت کرنا شامل کیا گیا ہے، نہ کہ ساس کی۔ میں نے اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر اس ماں کی خدمت کی جس نے مجھے اپنی بیٹی کے بجائے آیا سمجھ کر جی بھر کر کوسا۔ جب سے یہاں آئی ہوں بیٹے کے کان بھر بھر کر مجھے تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ آپ کی ماں کیوں خاموش ہے؟ آپ کیسے عجیب بیٹے ہیں کہ شیریں کو کبھی جتایا ہی نہیں کہ ماں کو ایشو بنا کر اسے تنگ کیا ہو۔ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ میں ایسے شوہر کی خدمت کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس کا سامنا کر سکتی ہوں۔ وہ غصے اور نفرت سے بولے جا رہی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ خوب بولو اور دل کی بھڑاس نکالو، تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ ہارون بھائی، آپ کو نہ جانے وقت بے وقت شرارتوں کی ہی کیوں پڑی رہتی ہے؟ میں بہت مضطرب ہوں، دل چاہتا ہے ابھی اور اسی وقت کچھ کھا کر مر جاؤں، وہ بیزاری سے بولی۔ اس بے انصاف اور بے رحم شوہر کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا تمہیں تمغہ ملنے والا نہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن، کوئی لمحہ بھر کو بھی یاد نہیں کرے گا، اور ویسے بھی یہ بزدلی کی باتیں تمہارے زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ وہ ابھی بھی شوخی سے بول رہا تھا۔ آپ مجھے پریشان دیکھ کر خوش کیوں ہو رہے ہو؟ ذرا اس سوال کا جواب تو دیں۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ ایک بہت بڑی نوید لایا ہوں، وہ مسکرایا۔ ویزا لگ گیا ہوگا جس کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے اپنی سیٹ کنفرم کروا لی ہے، پرسوں میری روانگی ہے۔ آپ مزے اڑائیں یہاں، میں تو چلی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ کیسی ظالم بہن واقع ہوئی ہو، بے مروت کہیں گی۔ تم کان کھول کر سن لو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، وہ پھر سختی سے بولا۔
تم چلی گئیں تو میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ یہاں خاطرداریاں کریں اپنی بیوی کی اور بچوں کی، اور خدمت گزاری اور تحمل سے کام لیں سالہ صاحب کے ساتھ۔ گھر داماد بن کر رہنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، خوب انجوائے کریں۔ وہ طنز سے بولی اور وہ خاموش رہا۔ آپ پاکستان نہیں جائیں گے، میں جانتی ہوں ہارون بھائی، آپ قطعاً میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ میری خاطر آپ اپنا گھر کیوں کر برباد کریں گے؟ اگر آپ بھائی ہوتے تو آج معاملہ ہی فرق ہوتا، میں بھی رانیوں والی زندگی گزار رہی ہوتی۔ آپ کی بیگم بچے یہاں ہیں ہارون بھائی، میرا یہاں کوئی نہیں۔ آنکھیں ایک دم سے چھلک پڑیں۔ کیا میں بھی نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ مجھے بھروسہ نہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھ پر کہ اپنے اور میرے درمیان حائل ہونے والے رشتے پر؟ وہ نہایت اپنائیت سے بولا۔ دونوں پر، کیونکہ بنیاد پانی پر رکھی گئی ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ بنیاد کی تصحیح کر لیتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولا۔ وہ کیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ دوستی کا رشتہ بہت مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے حدیقہ۔ نکل آؤ ان فضولیات سے کہ میں تمہاری نند کا شوہر ہوں یا پھر تمہارا بھائی ہوں۔ دونوں رشتے غیر معقول اور تکلیف دہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دوست اور ہر اونچ نیچ میں شانہ بشانہ چلنے والے ساتھی ہیں۔ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اس دورانی میں وہ پہلی دفعہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ حدیقہ ایک دم سے کھسک کر دور ہو گئی۔ خوف انگ انگ میں سرایت کر گیا، جسے ہارون نے محسوس تو کیا مگر اظہار نہ کیا۔ کافی دیر خاموشی طاری رہی۔ ہارون نظریں جھکائے سوچے جا رہا تھا۔ حدیقہ کی آواز میں یاسیت رچ بس گئی تھی۔ وہ مردنی آواز میں بولی، ہارون بھائی مجھے آج سچ بتائیے کہ کیا کمی ہے مجھ میں کہ ناقابل قبول ہوں؟ کسی کا حق نہیں مارا سوائے اپنے حق مانگنے کے، مگر مل کیا رہا ہے؟ خرم کے تازیانے ہر وقت کی دھتکار اور پھٹکار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہارون بھائی۔ خرم کے ساتھ کون سا فارمولہ کام کر سکتا ہے؟ وہ تو آپ کے بچپن کا دوست ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ ہمت کرو، حوصلہ ہار بیٹھی تو خسارے میں رہو گی۔ دراصل خرم کیا جانے ہیرے کی قیمت؟ جوہری سے پوچھو، تمہارے مقابل بیٹھا ہے۔ تم خرم پر اکتفا کر گئیں اور میں بھی قناعت کر گیا۔ یہی تو ہمارے کلچر نے ہمیں درس دیا ہے۔ ہم ہر وقت زندگی کو قربانیوں کے سپرد کر کے خود کو عظیم کہلانے کے چکروں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ آپ کی ان باتوں کا مطلب میں نہیں سمجھی، وہ الجھ کر بولی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں بہترین دوست تو بن سکتے ہیں کیونکہ ہماری فطرت ایک جیسی ہے، سوچنے کا انداز بھی ایک جیسا ہے، ہم میں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کہہ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ شوہر کو تو پرواہ نہیں، اور جس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں وہ خواہ ہلکان ہوئے جا رہا ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ اگر تم نے خرم کو سزا دینی ہی ہے تو یہاں رہ کر اس کے سینے پر مونگ ڈالو۔ یہاں سے بھاگ جاؤ گی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی ماں کی جی بھر کر خوشامدیں اور خدمتیں بھی کرائے گا اور ساتھ 10 نکس نکال کر گالیاں بھی دے گا۔ کیا ایسی ہی زندگی چاہتی ہو کہ خود کو اس دلدل سے نکالنا چاہتی ہو؟ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ اگر مجھے کہیں جاب مل جائے تو میں آج ہی یہ گھر چھوڑ دوں۔ اب مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ کتنا اچھا ہو اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لوں، اب تو یہی میرے خواب ہیں، یہی میری تمنا ہے۔ خرم کا ظرف تو میں نے پرکھ ہی لیا ہے، بہت گھٹیا اور بے فیض انسان ہے، وہ حقارت سے بولی۔ یہ پڑھو ذرا، وہ کمپیوٹر کی اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی، اب میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ اس نے پل بھر میں جابز ویکینسی پڑھ کر ایک لمبی آہ بھری۔ میں ایسی خوش نصیب کہاں کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں، جبکہ اس کے لیے کب سے کوشش جاری ہے۔ تمہاری خود اعتمادی کہاں چلی گئی ہے؟ ویری بیڈ، اٹھو یہاں سے ابھی اور اسی وقت ورک آؤٹ کرتے ہیں، بھلے کی امید رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ نہایت اپنائیت سے بولتے ہوئے تمام بکھرے ہوئے کپڑے جو پیک ہونے تھے وہیں پر پھینکے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ ہارون بھائی آپ کو مجھ سے حد درجے کی ہمدردی کیوں ہے؟ بیتے ہوئے دنوں میں خرم کو بھی مجھ سے بے پناہ پیار کے ساتھ بے حد ہمدردی بھی تھی۔ وہ مزمحل سی ہو گئی۔ اس نے تم پر ترس کھا کر شادی کی تھی۔ یہ رحم اور احسان کرنے والے جذبے وقت کے ساتھ مدھم ہوتے ہوتے بجھ جاتے ہیں اور پچھتاوے ہر دم پیچھا کرتے، چین نہیں لینے دیتے۔ حدیقہ تم نے اپنی حیثیت کو منوانا ہے، اپنی ذات کے ہونے کا اسے یقین دلانا ہے، یہی میرا مقصد ہے، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ ماں کی نگہداشت کے لیے تمہاری صورت میں خادمہ مل گئی۔ وہ اپنے پچھتاوے کا کلک اور اذیت اس عمل سے کم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس شادی میں ماں کی رضامندی کم، مجبوری زیادہ تھی۔ مجھے اس حقیقت اور سچائی کا احساس ہے۔ تو کیا اس مسئلے کا حل خرم سے علیحدگی میں پوشیدہ ہے؟ ہمیں خرم کو راہ راست پر لانا ہے، نہ کہ اسے اس پراگندہ ماحول میں آزاد اور بے مہار چھوڑ کر مسائل کو مزید بڑھانا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔
شیریں کس قدر خوش قسمت ہے جسے آپ جیسے شوہر کی قربت نصیب ہے۔ میں آپ کو سیلوٹ کرتی ہوں، وہ حسرت و یاس سے بولی۔ خرم کی ہر زیادتی صرف مجھ تک محدود ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ ہارون بھائی، میں اس کے دل سے اتر چکی ہوں، وہ فطرتاً ہی کافی پیچیدہ انسان ہے۔ ہاں، مگر اچھا بھی بہت ہے، ضد میں ناقابل برداشت اور غیر معقول، لیکن پیار میں لاجواب اور بے مثال، وہ تسلی دینے کے انداز میں بولا۔ انتہا پسند ہے نا؟ بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان گرے کے بھی تو ان گنت شیڈز ہوتے ہیں جن پر وہ بلیو ہی نہیں کرتا، وہ نا امیدی سے بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت اپنی سی وی لو خوشی اور امید کے ساتھ، وہ پیار سے بولا۔ تمہیں جلد جاب مل جائے گی، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، مگر ڈر لگ رہا ہے خرم کے ری ایکشن سے، وہ لرز گئی۔ بریو بنو یار، ورنہ عمر بھر جوتے ہی کھاؤ گی۔ یہ ہے تم عورتوں کا نقص کہ اپنی زندگی کو ہر طرح کے اندیشوں کے سپرد کر کے صبر حاصل کرنے کے چکر میں تمام حق تلفیوں اور زیادتیوں کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی بتا دیتی ہیں۔ کاش تم نے اپنی ماں کی بیتی ہوئی زندگی کے تلخ تجربات سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں بھی اسی معاشرے میں پل کر جوان ہوا ہوں جس کا پروردہ خرم ہے، ہم دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کریڈٹ شیریں کو جاتا ہے کہ یوں کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر میری محتاج ہوئی ہے، نہ ہی مجھے کسی قسم کی زیادتی کرنے کی اجازت دی ہے۔ عورت اپنا آباد گھر بنا کر خوش رہنا چاہتی ہے تو مرد بھی اسی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے حقوق پہچاننے کے باوجود آواز بلند نہیں کرتی، اسے یہ معاشرہ اور اس کا شوہر حقوق دے کر مستحکم کیوں کر بنائے گا؟ بچہ بھی روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، یہ بات پلے باندھ لو اچھی طرح سے، وہ نصیحت کے انداز میں بولا۔ وہ احسان مندی اور تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے میرے پاس، حدیقہ نے خرم کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا، لہجہ بہت خوشگوار تھا۔ اب سمجھ آئی کہ میری بھابھی جان نے اتنا خوش ذائقہ کھانا کیوں پکایا ہے۔ مزیدار سویٹ ڈش اور سیلڈ کا تو جواب ہی نہیں۔ واپسی کی اطلاع دینا چاہتی ہوگی، خرم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ یہی تو خبر ہے کہ میں نے واپس جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ کیوں؟ خرم نے چونک کر دیکھا۔ یار تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے، حیران کن خبر ہرگز نہیں، ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اچھا تو تمہاری لگائی ہوئی آگ ہے، تب ہی خوش ہو رہے ہو، تم ہمارے معاملے سے دور نہیں رہ سکتے کیا؟ خرم نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اسے واپس جانا ہوگا۔ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں۔ آئی ایم سو ہیپی، یو کانٹ امیجن خرم ہاؤ لکی آئی ایم، وہ چہک کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے منظور نہیں، وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بولا۔ تمہیں ہر حال میں واپس جانا ہوگا، وہاں ماں بیچاری دن گن رہی ہیں۔ خرم صحیح کہہ رہے ہیں، تم نے تو ہمارے ساتھ اونٹ والا سلوک کیا ہے، کل تو تم ہمیں گھر سے باہر کھڑا کر دو گی، شیریں نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر نوبت نکلنے تک پہنچ گئی تو میں اس گھر سے نکل جاؤں گی، آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہرگز نہیں کروں گی، وہ برجستہ بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، خرم غصے سے بولا۔ میرے ساتھ جس انداز میں بات کی جائے گی اسی انداز میں جواب ملے گا، اس لیے آج سے بی کیئرفل، وہ بھی قدرے غصے میں بولی۔ خرم اور شیریں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حدیقہ کا یہ روپ آج پہلی بار سامنے آیا تھا۔ ماں جی کا کیا ہوگا؟ خرم چیخا۔ وہ اکیلی بھی ہیں اور بیمار بھی۔ اس سوال کا جواب ہارون بھائی کے پاس بھی ہونا چاہیے، ان کی ماں بھی وہاں اکیلی ہے، انہیں بھی تو ہر وقت فکر رہتی ہے۔ کیوں شیریں؟ وہ طنز سے بولی۔ حدیقہ تم ہوش میں ہو، میرے خلاف اکسانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہارون تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تم جتنی بھی کوشش کرنا چاہتی ہو کر دیکھو، منہ کی کھاؤ گی۔ شیریں غصے میں لال ہو گئی۔ تم یہاں جاب نہیں کرو گی، کان کھول کر سن لو، اگر تم واپس نہ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، خرم نے دھمکی دی۔ میں پاکستان میں نہیں ہوں جہاں پل بھر میں 3 الفاظ کی ادائیگی سے بیوی کو برطرف کر دیا جاتا ہے، یہاں میں آپ کی جمع شدہ پونجی کی حقدار ہوں، یہاں کی پالیسی کی جانچ پڑتال کے بعد یہ قدم اٹھائیے گا، وہ دھمکی دینے کے انداز میں بولی۔ میں آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر ڈپورٹ کروا سکتی ہوں، اب ذرا مجھے چھو کر تو دیکھیں، آپ شوہر کے روپ میں جلاد ہیں، یہ ہے آپ کے اعلیٰ خاندان کی مختصر سرگزشت، اور ایک بیوی ہی ایک مرد کی اصلیت اور اس کی شخصیت کی گہرائی کو جان پاتی ہے۔ مجھ سے دنیا پوچھے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ بکواس بند کرو، خرم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ حدیقہ نے اسے روک دیا۔ آئی ایم سوری خرم، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا آئندہ، وہ کھڑا ہو کر خونخوار آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ حدیقہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شیریں چیخ اٹھی۔ تمہاری یہ جرت، اپنی حیثیت بھول گئی ہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ہارون نہیں جو تمہاری اول فول کو برداشت کروں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تم میرے گھر میں رہ رہی ہو، نہ کہ میں تمہاری محتاج ہوں، ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا کہ یہاں سے کس کو دفع ہونا چاہیے۔ خرم تم چپ کھڑے ہو، شیریں حیرت سے بھائی کو دیکھ کر بولی۔
اس کی زبان گدی سے نکالو، خود کو کیا سمجھتی ہے، نالی کا کیڑا۔ شیریں تم اندر جاؤ، ہارون نے نرمی سے کہا۔ مجھے تو یہ ملی بھگت لگتی ہے خرم، ہم نوکریاں کرتے رہے اور یہ دونوں رنگ رلیاں مناتے رہے، مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے، شیریں نے کہا۔ شیریں ہوش میں رہو، ہارون نے چونک کر کہا، تم اس حد تک گر سکتی ہو، آئی کانٹ بلیو اٹ، تم تو پرلے درجے کی جاہل بیوی نکلی، افسوس ہے۔ میں شیریں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، حدیقہ تمہارے خون میں بے وفائی دھوکے بازی کی آمیزش پر آج مجھے یقین آ گیا ہے۔ تمہیں جاب مبارک ہو، میں کل ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور شیریں تم بھی میرے ساتھ واپس چلو گی۔ خرم نے آخری اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ہم اس 2 ٹکے کی چھوکری کی خاطر اپنا اور ان 2 معصوم بچوں کا فیوچر تباہ نہیں کر سکتے۔ شیریں ایک دم سے گویا ہوئی۔ بیٹھو اور پانی پیو، غصہ ٹھنڈا کرو اور اس مسئلے کا حل نکالو۔ ہارون اور حدیقہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شیریں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے تو میرے شوہر کو بھی بگاڑ دیا ہے، وہ خرم کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ ہارون نے تو تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی جو تمہارے مزاج پر ناگوار گزری ہو، خواہ اس بھلے مانس کی زندگی اجیرن مت کر دینا، تم بھی تو حد کرتی ہو اسے کنٹرول کرنے میں، اس کی جگہ میں ہوتا تو اب کی ختم ہو گئی ہوتی یہ شادی۔ بے وقوف، مرد کو تھوڑی ڈھیل دینی بے حد ضروری ہے اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے، وہ تمہاری کسی بات کو ٹالتا ہے نہ ہی اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے صبر کو اتنا نہ آزماؤ کہ وہ باغیں توڑ کر بھاگ ہی جائے۔ تم نے جو اوٹ پٹانگ بولا ہے جا کر اسے سوری کہو، مجھے اس کے تیور کچھ بھلے نہیں لگے، خرم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سوری میں بولوں گی؟ کیوں بھئی، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ حقیقت دکھائی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے حدیقہ کے رویے نے خائف کر دیا ہے، ہم دونوں گھر پر نہیں ہوتے ہیں، ان کے حرکات کا قطعاً علم ہی نہیں، اب سچائی تو سامنے آ ہی گئی ہے، کل یہ لڑکی آئی ہے اور اب اسے جاب مل گئی ہے ہسپتال میں، یہ سب کیا دھرا اس ہارون کے بچے کا ہے، اس نے تو اس کے منہ میں زبان ڈال دی ہے، کیسے بدتمیزی اور بدلحاظی سے اس نے تم سے بات کی ہے، ورنہ یہ تو آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی مجال ہی نہیں رکھتی تھی۔ شیریں کا لہجہ خوف اور خدشات سے بھرا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے، لیکن فی الحال میں حدیقہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے مصلحتاً خاموش ہی رہنا چاہیے، پاکستان میں ہوتا تو اب تک اسے نانی یاد دلا دیتا، مگر یہاں مجبور ہوں۔ وہ ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بولا، میرے ساتھ حدیقہ ایسا کرے گی میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، اب وہ میری محتاج نہیں رہی، ورکنگ ویزا اسے کوریج دے گا، تم تو جانتی ہو یہاں نرس کا سٹیٹس ڈاکٹر سے کم ہرگز نہیں، اس لیے تو اسے فوراً جاب مل گئی۔ مجھے اسی بات کا خدشہ ہے کہ ہارون کی طرف سے ضرور کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ خرم، میرا دل سخت بے چین ہو گیا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہونے والا، 2 بچوں کا باپ ہے، بھاگ کر کہاں تک جائے گا، زنجیر کھینچ لیں گے، فکر نہ کرو، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ جب شوہر دوسری عورت میں انٹرسٹ لینے لگے تو پھر بچے اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتے، بیوی سے پیار اور عشق جھاگ کی مانند بیٹھ جاتا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ایک تو تم شکی مزاج ہونے کی وجہ سے ہمیشہ عذاب الہی میں ہی مبتلا رہیں، ریلیکس پلیز، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ وہ مضطرب سا ہو گیا۔ میں نے آج تک ہارون پر اندھا بھروسہ کیا ہے، آج میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجا کر مجھے چوکنا کر رہی ہے۔ خرم، کچھ حل سوچو ورنہ میرا سانس گھٹ جائے گا۔ وہ بے قراری سے رونے لگی۔ یار، خواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے تم نے، حدیقہ کی جگہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس میں ہزاروں خامیاں سہی، مگر امانت میں خیانت کرنا اس کی فطرت میں نہیں۔ تم تسلی رکھو، خرم نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ہارون میرا بچپن کا دوست ہے، کردار کا مضبوط، اخلاقیات میں لاجواب، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ویسے آپس کی بات ہے، ایسی سخت مزاج بیوی کے ساتھ وہ ہی نبھا کیسے رہا ہے؟ وہ حدیقہ اور تم میں کمپیریزن تو ضرور کرتا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کی طرفداری کرتا آیا ہے۔ یعنی قصوروار میں ہوں؟ بیوی نے ذرا سی آنکھیں دکھائی ہیں تو تم ہتھے سے ہی اکھڑ گئے ہو۔ ہوش کرو، مجھے تو لگتا ہے اب تم اپنی ماں کی بجائے اس کی ماں کو اہمیت دو گے، اور اسے اپنے پاس بلانے سے پہلے ہمیں بتا دینا تاکہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ وہ تلخی سے بولی، کیسی بے تکی اور غیر مہذب باتیں کرتی ہو، ہم دونوں بہن بھائی کا جینا اور مرنا ساتھ ساتھ ہے، آئندہ ایسی بپری پیشگوئیاں مت کرنا۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولا، چھوٹی سی تو ہماری فیملی ہے، اس میں بھی اتحاد و اتفاق نہ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور وہ اسے دیکھتے ہوئے ہر پہلو کا بغور جائزہ لینے لگا کہ اس کے خدشات میں کتنے % سچائی ہو سکتی ہے، یا عورت ہونے کے ناطے لفظ شک میں مبتلا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خرم جس ہسپتال میں جاب کرتا تھا وہاں کچھ ڈاکٹرز کو چند وجوہات کی بنا پر جاب لیس ہونا پڑا۔ سر فہرست ڈاکٹرز گرین پاسپورٹ ہولڈرز تھے۔ یہ خرم کے لیے اتنا بڑا شوق تھا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے اکیلے کیمپنگ کے لیے رخصت ہو گیا، جبکہ ہارون نے اس کے ساتھ جانے کی لاکھ کوشش کی،
حدیقہ کو یہ دیکھ کر پریشانی کے ساتھ قدرے تسکین بھی ہوئی، کیونکہ اب گھر کے اخراجات کی تمام تر ذمہ داری حدیقہ باخوشی خوبی اپنے کندھوں پر اٹھانے کی ہمت رکھتی تھی، اور اسے اپنے ازدواجی حالات مزید بہتر ہونے کے سنہری مواقع نظر آ رہے تھے۔ حدیقہ کے ہر فکر سے عاری اور پرتسکین چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا ہارون بھی، جبکہ شیریں ایسی مضطرب ہوئی کہ ندامت اور فکر مندی کے احساس میں وہ حدیقہ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، کیونکہ زمانے کا رنگ بدل چکا تھا، ہوائیں اپنے رخ کا صحیح تعین کر چکی تھیں۔ حدیقہ، تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، خرم نے نہایت اپنائیت سے کہا۔ بولیے، وہ لپسٹک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ بات یہ ہے کہ 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے، اب تو نا امید ہونے کے ساتھ کم مائگی کا احساس مارنے لگا ہے، سوچ رہا ہوں واپس کیوں نہ چلے جائیں۔ وہ نہایت نرمی سے بولا۔ وہ اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، بس اتنی سی بات تھی، تمام پھوں پھاں چند مہینوں کی بے روزگاری نے ملیا میٹ کر دی۔ اچھا تو تم مجھے تانے دے رہی ہو، مجھے کیا جتانا چاہتی ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ بہت خوب کہ آپ میری بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، فکر مندی کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہر طرح کی ذمہ داری باخوشی اٹھانے کی ہمت رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو بیتے ہوئے سالوں کا حساب چکانے کا موقع بخشا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ شوہر ہونے کے ناطے تمہاری ہر خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، رول ریورس نہیں ہو سکتا جان، وہ نرمی سے بولا۔ میری غیرت و خودداری بہت ہرٹ ہو گئی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ واپس اپنے ملک چلتے ہیں، ورنہ تمام جمع پونجی یہاں ہی صرف ہو جائے گی۔ اس رقم سے ہسپتال تو بننے سے رہا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ ہسپتال کے لیے ہم دونوں بہن بھائی کی رقم ہرگز کافی نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ شیریں پر گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ بچوں کے اخراجات کا کافی بار ہے، آپ نے تو بہت کچھ سیو کر لیا ہوگا۔ اس کا انداز گریدنے والا تھا۔ یار، کیا میں بہن سے دال روٹی کا معاوضہ وصول کروں گا؟ فار گاڈ سیک، اس کی پوری تنخواہ بینک میں محفوظ ہے، ہر طرح کے اخراجات اٹھانا میری ذمہ داری ہے۔ ناراض ہونے کی بات نہیں، آپ نے مجھ سے کبھی کوئی بات شیئر ہی نہیں کی کہ اصل حقیقت کو جان پاتی کہ گھر کون چلا رہا ہے، بچوں پر خرچ کون کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پھر گویا ہوا۔ سوچ رہی ہوں میری بلی مجھے ہی میاؤں، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مطلب سمجھ کر انجان بن گیا۔ اتنے بھی معصوم مت بنیے، وہ چڑھ کر بولی۔ اپنی بہن سے مشورہ کیجیے جس پر آپ کی مہربانیاں وافر مقدار میں ہیں، زندگی بھر کی ساتھی ہے وہ آپ کی۔ ہاں، اس میں شک نہیں، لیکن تم بھی تو جیون ساتھی ہو نا میری، وہ قدرے پیار سے بولا۔ میں ہوں ساتھی نمبر 2، جس کا نہ تو کوئی مقام ہے نہ ہی حیثیت ہے، وہ خفگی سے بولی۔ اس کی سچائی پر خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ فضولیات کے چکروں میں مت پڑو حدیقہ، اپنے ملک چلتے ہیں، دیکھو 3 مائیں نگاہیں دروازے پر لگائے بیٹھی ہیں، ہم دونوں مرد کس قدر بیکار نکلے، وہاں کم از کم روزگار تو مہیا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے پھر نرم پڑ گیا۔ وہاں نرس کے پیشے کو نہ تو بعزت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، نہ ہی ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے یہاں دونوں نعمتیں میسر ہیں۔ میری ماں بھی خوب عیش و عشرت میں ہے، میری انکم سے چھوٹا سا گھر خرید کر رینوویشن سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے، بہت خوش ہیں، ان کی دعاؤں کے اثرات ہیں مجھ پر کہ میں ذرے سے پہاڑ بن گئی۔ بھلا مجھے کسی باولے کتے نے کاٹا ہے کہ واپس چلی جاؤں، وہ بھی آپ کے ساتھ، جنہوں نے وہاں لے جا کر مجھے پیاسا مارنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ میں آپ کے دل و دماغ میں اٹھنے والی سوچوں کے بارے میں بہت علم رکھتی ہوں، وہ دکھ و مسرت کے ملے جلے لہجے میں اسے بتا رہی تھی۔ ماں کی دعاؤں نے تمہاری زندگی سنوار دی، جبکہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ میں نافرمان اولاد جو ٹھہرا، ایک جاہل خود غرض اور ضدی بیوی کا شوہر جو ہوں۔ چند سالوں کی بات تھی، کاش تم میرا ساتھ ہی دے پاتی، وہ الجھ گیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا ہوتا تو چند سال کیا اپنی تمام تر زیز تاب پر قربان کر دیتی، مگر آپ کے رویے اور سلوک نے مجھے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا جس سے میری عزت اور نسوانی وقار بحال ہو سکتا تھا۔ میں آپ کی شریک حیات ہوں، سچی اور کھری بات کہوں، جاب کے بعد آپ کے ساتھ میرا یہ رد عمل فقط ایک نصیحت آموز سبق کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں آپ کو ظلم و تشدد کا احساس دلا کر اپنی رفاقت میں لانا چاہتی تھی، گو کہ جس میں کامیابی 10% ہی ہوئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہرگز نہیں۔ جس دن آپ کو بیوی کے انسان ہونے کا مکمل طور پر احساس ہو گیا، اس دن ہم دونوں کی زندگی بدل جائے گی، ہمارے گرد و پیش سوائے خوشیوں اور کامرانیوں کے اور کچھ نہ ہوگا، وہ نہایت نرمی سے بولی۔ تمہاری سب سے پہلی شرط ہی ماں بہن سے کنارہ کشی اور لا تعلقی کی ہوگی، دوسری شرط اس دنیا میں بچے لانے کی ہوگی، تیسری شرط زندگی بھر یہیں رہنے کی ہوگی، تینوں شرائط نامنظور ہیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔
مجھے بیوی کا جاب کرنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ عورت کی اجارہ داری یہاں سے ہی تو شروع ہوتی ہے جو سراسر ضلالت اور فساد کی جڑ ہے۔ شیریں کے لیے آپ کے تمام قانون فرق کیوں ہیں؟ کس قدر بے انصاف اور غیر مناسب مرد ہیں آپ؟ وہ تڑپ اٹھی۔ شیریں کے لیے تمام قانون بنانے والا اس کا شوہر ہے، میں نہیں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ آج کے بعد آپ سے اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، میں ہار گئی خرم، آپ جیت گئے ہر طریقے اور ہر طرز سے، وہ سختی سے بولی اور اٹھ کر لاؤنج میں چلی گئی۔ شیریں کے کمرے سے ہارون کے اونچا بولنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ وہ تو شریف النفس شوہر تھا جسے شیریں نے بہت جلدی اپنے قبضے میں کر کے اس پر حکمرانی شروع کر دی تھی، مگر آج ایسی کون سی انہونی بات ہو گئی تھی کہ وہ چیخ رہا تھا اور شیریں کے رونے کی آواز سے وہ دہل گئی تھی۔ حدیقہ کا نام بھی اس شور شرابے میں گونج رہا تھا۔ حدیقہ کی ٹریننگ اور اس کی اداؤں کے اثرات نے میری زندگی کو دکھوں کی آماج گاہ بنا دیا ہے۔ میں بھی اسے چین سے جینے نہ دوں گی، اسے طلاق نہ دلوائی تو میرا نام شیریں نہیں، وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ مجھے ایک ناسمجھ اور معصوم بچہ سمجھ کر ایسی بےہودہ الزام تراشیاں مت کرو۔ وہ دن گئے جب تم مجھے تکنی کا ناچ نچایا کرتی تھی اور میں کس قدر بے وقوف شوہر تھا کہ خرم کے رویے سے بھی سبق نہ سیکھ سکا۔ آج کے بعد سوچ سمجھ کر بات کرنا ورنہ زبان گدی سے نکال دوں گا۔ یہ تمہاری زبان ہرگز نہیں، میں نے تمہارے اور بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر دن رات ایک کر دیا اور تم حدیقہ کی قربت میں اس کے اتنے قریب ہو گئے کہ تمام حدیں اور فاصلے ہی مٹ گئے اور مجھ سے دن بدن دوری بڑھتی گئی۔ میری قربانیوں کی یہ قدر کی ہے تم نے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ مت لگاؤ اس پاک باز اور مقدس عورت پر الزام، بے غیرت عورت، اپنی بھابھی کے بارے میں ایسے انکشافات اور الزامات، تم اس حد تک گر سکتی ہو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ پھر چیخا۔ تم میری زبان روک نہیں سکتے، میں اس 2 ٹکے کی نرس کو پورے خاندان میں بدنام کر دوں گی، یہ یہاں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی اور تم سے تو میں خود ہی نپٹ لوں گی۔ وہ گستاخی سے بولی تو ہارون مارے غصے کے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگا۔ تمہارے پاس میرے سوالات کے جوابات کہاں؟ تمہیں کتنے عرصے سے گھر بٹھا کر کھلا رہی ہوں اور تمہاری اولاد پال رہی ہوں اور باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی۔ عشق کا بھوت جو سر پر سوار ہو گیا ہے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو ورنہ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ورنہ کیا کر لوگے؟ مجھے قتل کر دو گے؟ تو پھانسی سے تم بھی نہیں بچو گے، وہ برجستہ بولی۔ اس وقت خرم گھر پر موجود ہے ورنہ وہ مزہ چکھاتا کہ عمر بھر میرے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں اور نہ ہی وہ زبان چلانے کی ہمت کرتی، اس نے غصے سے کہا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ کچھ دیر کھڑا وہ اسے گھورتا تیزی سے باہر نکل آیا۔ حدیقہ کو لاؤنج میں سر پکڑے دیکھ کر اس کے قریب آ کر بولا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم پر کیچڑ اچھالا گیا۔ میں جلد ہی فیصلہ کرنے والا ہوں، ایسی بدتمیز، زبان دراز اور گستاخ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا سراسر بے غیرتی ہے۔ 4 پیسے کیا کما کر لاتی ہے، سر پر سوار ہو کر ناچتی ہے، کمبخت کہیں کی۔ آپ غصے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ صبح اٹھی تو گھر میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شیریں ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ خرم ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ ہارون لاؤنج کے صوفے پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ بچے خاموش اور سہمے ہوئے تھے۔ گھر میں سوگواری اور اداسی رواں دواں تھی۔ حدیقہ نے بچوں کو پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ آج میں اپنے بچوں کو چھوڑنے جاؤں گی، راستے سے بچوں کو کیا چاہیے مامی دلا دے گی، وہ دونوں کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں چاہیے مامی، مما اور پاپا کی صلح کروا دیں، دونوں بیک آواز بولے۔ شام کو تھکی ماندی گھر پہنچی تو گھر کی بدلتی ہوئی فضا دیکھ کر حیرت سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ لاؤنج میں اٹیچی اور ہینڈ کیری بکھرے ہوئے تھے، ایک طرف خرم کے کپڑوں کا ڈھیر تو دوسری طرف شیریں کی الماری کا سامان۔ یہ سب کیا تھا وہ سمجھ تو گئی، تیزی سے دونوں کمروں میں جھانکا۔ باتھ روم سے شاور کی آواز پر وہ خرم کی موجودگی پر قدرے مطمئن سی ہو گئی۔ شیریں، ہارون اور بچے گھر پر موجود نہ تھے، یہ سوچ کر ایک خوشی کی لہر پورے بدن میں دوڑ گئی کہ میاں بیوی میں صلح ہو گئی ہے۔ وہ گاؤن اتار کر جوتے اتار رہی تھی کہ خرم پھنکارتا ہوا باتھ روم سے نکلا۔ تم جیسی واہیات عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، جیسی ماں ویسی بیٹی، وہ چیختا ہوا بولا۔ ماں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بات کریں اگر آپ کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہے۔ آخرکار تم ہارون کو اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہو۔ میری بہن جس کو آج تک کسی نے پھول تک نہ مارا ہو، تم نے اس کو شوہر کے ہاتھوں پٹوا دیا، وہ اس کے بال پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بہن آپ کا گھر اجاڑ کر چھوڑے گی، وہ بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کاش آپ کو اپنی بہن کے اصلی روپ پر یقین آ گیا ہوتا، آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ آپ کی بہن اپنی ملکیت اور حاکمیت کو کسی صورت خیر بات کہنے کو تیار ہی نہیں۔ آپ کے اور میرے درمیان فاصلے اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خرم نے اس کے بال تو چھوڑ دیے مگر ایک زوردار تماچا اس کے گال کو سہلا گیا۔ یہ وہ تھپڑ ہے جو ہارون نے تمہارے کہنے پر میری بہن کے چہرے پر رسید کیا تھا۔
دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، مجھے تم سے بلا وجہ نفرت نہیں، اس کی انگنت وجوہات ہیں۔ کاش میں اپنے والدین کی بات مان گیا ہوتا، میری ضد اور ہٹ دھرمی کا یہی انجام ہونا تھا۔ گناہ میرا ہے، خطا کار میں ہوں، میں اب تمہارے ساتھ 2 گام بھی نہیں چلنا چاہتا، وہ حقارت سے بولا۔ میں تمہیں چھوڑ کر پاکستان جا رہا ہوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو، میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کا لبادہ مت اڑاؤ، اور مت بیوگی کا نشانہ بناؤ میری بہن کو۔ اب میری سننا چاہیں گے کیا؟ یک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا تو ناانصافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ واپس چلی چلوں تو ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، مگر میں لگائی ہوئی تہمت پر خاموش نہیں رہوں گی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آنا بےحد ضروری ہے۔ میں اپنی تمام تر زندگی سب کے سامنے ایک مجرم بن کر نہیں گزارنا چاہتی، وہ ہمت بحال کرتے ہوئے بولی۔ میری بہن نے جو کہہ دیا ہے مجھے اس کی سچائی پر بھروسہ ہے، تم کیا بتاؤ گی اپنے بارے میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ پرواہ کیے بغیر اٹھی اور لاؤنج میں آ کر بکھرے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی کہ ہارون بچوں کے ساتھ وارد ہوا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ شیری کہاں ہے؟ قریب جا کر بولی۔ اپنی سہیلی کے گھر، یہاں آنا نہیں چاہتی، طلاق لینا چاہتی ہے، اس کا دماغ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ سر پر چڑھ کر ناچنے والی بیوی کو زمین پر کھڑا کرنا بہت مشکل ہے۔ قصور میرا ہے کہ اسے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اپنی حیثیت ہی بھول گیا، وہ افسردگی سے بولا۔ کیوں، ایسے بھی کیا بات ہو گئی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی پل بھر میں؟ آپ نے ضرور کچھ غیر مناسب حرکت کی ہوگی، عورت اتنی جلدی اپنا گھر پر بات کہاں کرتی ہے؟ اسے منا کر لے آئیے، بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، ورنہ میرا فیصلہ بھی سن لیں کہ میں زندگی بھر کے لیے آپ سے دور ہو جاؤں گی اور ختم ہو جائے گا یہ بہن بھائی کا مقدس رشتہ اور دوستی کا حسین ناتا۔ دوستی کا حسین ناتا؟ خرم نے اندر آتے ہوئے الفاظ سن کر طنزیہ قہقہا لگایا۔ ہارون، تم نے بھی خیانت کر ڈالی، میرے بھروسے کے اونچے محلات کو زمین بوس کر دیا، بچپن کے رشتے کا تقدس چکنا چور کر دیا، اس عورت کی خاطر جس کے باپ کی کسی کو خبر ہی نہیں، اپنا گھر تباہ کرنے پر تل گئے ہو، بہت ہی بے وقوف نکلے ہو۔ میں تو اس کے جادو کے حصار میں آ ہی گیا تھا، تم بھی نہ بچ سکے، وہ نفرت سے بولا۔ بکواس بند، ایک لفظ بھی اب منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایک پاکیزہ عورت پر اتنا بڑا الزام۔ ہارون چیخ اٹھا۔ حدیقہ بڑے ہی تحمل سے بولی۔ خرم، آپ کی عقل شریف ہے، میری بات ضرور بیٹھ گئی ہوگی کہ میں کیوں الگ رہنے کا اصرار کیا کرتی تھی۔ نند اور بھابھی کے رشتے میں کدورتیں اور نفرتیں شامل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ شیری نے ہر مشکل کا مورد الزام مجھے ہی ٹھہرایا اور آپ نے اسے سمجھانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی، ہر بار مجھے اس کے سامنے ذلیل و خوار کر کے اسے ذہنی اور دلی سکون سے نوازنا اپنے پیار کا اظہار سمجھا۔ اب جو بھی انجام ہوتا ہے ان 2 شادیوں کا، اس کی تمام تر ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، بالکل اسی طرح جسے ایک بدکردار عورت ایک نسل، ایک خاندان اور ایک معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ غیر متوازن مرد تو ہے ہی سراسر تباہی اور بربادی۔ ایک جیتی جاگتی مثال آپ ہیں، دور کیا جانا۔ خرم، حدیقہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ایک تمہاری پرسنالٹی کی کمزوری نے کتنے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ ایسا بھی بہن بھائی کا پیار کیا ہوا کہ اپنے جیون ساتھی کو سیکنڈری درجہ دے ڈالا، ہارون سنبھل کر بولا۔ ہارون بھائی غلط نہیں کہہ رہے، وہ بھی آہستگی سے بولی۔ بکواس بند کرو حدیقہ، یہ میری بہن کو تمہاری وجہ سے طلاق دینا چاہ رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو تمہاری بھی خیر نہیں، تمہیں طلاق تو کیا تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا، خرم نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ خرم، طلاق کا مطالبہ شیری نے خود کیا ہے، اسے سمجھاؤ، حدیقہ کو دھمکیاں دینے کا وقت گزر چکا ہے، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ قصور تمہارا ہے، اس کے پاؤں پڑ کر معافی مانگ لو اور اپنی غلطی پر پشیمان ہونا سیکھو۔ اور حدیقہ بیگم، تم اپنا قرض چکانے کی ہمت رکھتی ہو؟ کیا تم نے میری بہن کی جنت کو جہنم میں بدل دیا؟ خرم، میری بات کان کھول کر سن لو، نہ تو میں پاؤں پڑ کر معافی مانگنے کا خواستگار ہوں، نہ ہی مجھے کسی قسم کی شرمندگی ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، کسی قسم کی بے ایمانی اور بددیانتی نہیں کی۔ باقی حدیقہ کو لاوارث مت سمجھو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے، اس خام خیالی سے باہر نکل آؤ۔ میں اس کے ساتھ ہوں، جیسے تم شیریں کا سہارا ہو، میں بھی اس کا ماں جایا نہ سہی پر منہ بولا بھائی ہوں، ہارون نے سمجھانے کی کوشش کی۔ شیریں کا اس عورت سے مقابلہ کرنا سراسر ناانصافی ہے، توہین ہے میری بہن کی۔ ہارون، شیریں نے تم میں کچھ دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اور شیریں بچپن سے ہی ایک جان یک قالب ہیں، میں اس کی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم اپنی خیر مناؤ، اور حدیقہ تم میری بات یاد رکھنا، سڑکوں پر رول جاؤ گی۔ ہارون اس وقت تمہارے عشق میں گرفتار ہے، یہ بھوت بڑی جلدی سر سے اتر جایا کرتا ہے، پھر تم ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت میں ڈسٹ بن میں پھینک دی جاؤ گی۔
تمہیں پہلی رات کی بات یاد تو ہوگی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ میری قربت اور پیار کو ابدی اور ہمیشگی کی زندگی دینا چاہتی ہو تو میری ماں کی خدمت گزاری اور تابع داری کرو، اور بہن کی ہماری زندگی میں دخل اندازی کو برداشت کر کے تم بھی میری طرح اس کی مطیع و غلام بن جاؤ۔ میرا خیال ہے تمہیں میری یہ نصیحت سراسر مذاق ہی معلوم ہوئی تھی۔ اب تم نے ماں جی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ہمارا پورا خاندان تمہاری اس گستاخی اور دیدہ دلیری پر نالاں ہے۔ گو کہ ماں جی کی نگہداشت کے لیے ان کے آس پاس ان گنت لوگ موجود ہیں، مگر فرض تو تمہارا تھا۔ یہاں اگر تم نے شیرین کے ساتھ جو کیا ہے ناقابل معافی ہے، اور میرے لیے ایسا ناقابل فراموش دھچکا ہے کہ کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ کبیرہ ہوگا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولے جا رہا تھا کہ خرم نے ٹوک دیا۔ خرم، تمہاری کسی خواہش میں لاجک نہیں، غیر فطری اور غیر مناسب خواہشات کے بہر آنے کی توقعات نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو داؤ پر تو لگایا ہی تھا، اس معصوم کو تو تم نے انڈر گراؤنڈ ہی کر ڈالا ہے۔ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنے حوصلے اور ہمت کو بحال کر لیتی اگر تم نے اس کے سر پر الزامات کا بدبودار ٹوکرا نہ رکھ دیا ہوتا۔ خرم، میری بات پر غور کرنا، حدیقہ کا بچپن بن باپ کے کس حال میں گزرا تم جانتے ہو۔ شادی کے بعد اس کی زندگی میں شادمانی اور کامرانیاں اس کا حق بنتا تھا۔ یہ بیجا خواہش تھی، نہ ہی ڈیمانڈ غیر فطری تھی، مگر تم نے اس کی جوانی عبرت بنا دی، اس لیے اس سے ہر وقت ہی ہمدردی رہی اور اس سے لگاؤ اور انس بڑھتا گیا، جس کو تم نے اور شیرین نے غلط رنگ دے کر بڑا ظلم کیا ہے۔ خرم، لگائی گئی تہمت ہمیشہ عمر دراز پاتی ہے۔ لوگ دنیائے جاودانی میں پہنچ جاتے ہیں، مگر الزام تراشی کا زہر نسل در نسل پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تمہاری اس کبیر حرکت کو ہم زندگی بھر فراموش نہیں کریں گے۔ ہارون کی آواز بھرا گئی۔ حدیقہ کے چہرے پر خاموشی تھی۔ وہ اس قدر تنگ نظر اور غیر معقول انسان کے سامنے اپنی کیا صفائی پیش کرتی؟ سر جھکائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ بدقسمتی سے بات کا بتنگڑ بن چکا تھا۔ ہارون نے خرم کو ہر طریقے سے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر رتی بھر اثر نہ ہوا۔ وہ بہن کے ساتھ واپس جانے پر بضد رہا اور تیاری کرنے لگا۔ شیریں، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر اپنا سہاگ، اپنی عزت اور سکون کیوں برباد کرنے لگی ہو؟ یہ عقل مندی نہیں، سراسر پاگل پن ہے۔ تم ان معصوم بچوں کو بن باپ کے خوشیاں کیسے فراہم کر سکتی ہو؟ چاہے تم ان کی آغوش دنیا کی ہر نعمت سے ہی کیوں نہ بھرو، بچوں کو باپ کے رشتے کی محرومی کا احساس کبھی چین نہیں لینے دیتا، اور بدقسمتی سے بچے اپنی ماں پر بھی اعتماد اور بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ حدیقہ پیکنگ کرتی ہوئی شیریں کے پاس بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کئی بار اس نے اس کے ہاتھ کام کرنے سے روکے تھے۔ ناممکن ہے، اس نے مجھے کس بلبوتے پر تھپڑ رسید کیا؟ مجھے اس کا جواب دے سکتی ہو؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تمہارے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں، کیونکہ یہ تمہاری آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ کھیلنے سے پہلے یہ تمام باتیں سوچ لی ہوتی تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ میں نے خرم کے ہاتھوں کئی دفعہ تکلیف اٹھائی ہے، اپنی توہین پر جس احساس ندامت سے دوچار ہوا کرتی تھی اس کا بیان ہی مشکل ہے۔ خود ہی اپنے دل کو سمجھوتے اور صلح کی جانب مائل کر کے خرم کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ ہارون کا معاملہ ہی فرق ہے، وہ 10 دفعہ تم سے معافی مانگ چکے ہیں۔ درگزر کرو شیریں، ایسی فطرت کے مرد کسی خوش بخت عورت کے حصے میں آیا کرتے ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھو اور ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ حدیقہ نے نہایت اپنائیت سے کہا۔ ضرور معاف کر دیتی اگر مسئلہ ہم دونوں کا ہوتا۔ تمہاری دخل اندازی نے میرے ہنستے بستے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب تم دونوں کو کھلی چھٹی ہے، عیش کرو، شیریں نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ ایسے مکار اور بے وفا کا نام لکھنے میں بھی کراہیت محسوس کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیریں، تمہیں اور تمہارے بھائی کو سمجھانا بالکل بیکار ہے۔ تم دونوں کا دماغ جس شک کی طرف چل پڑا ہے اس نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ تم دونوں کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی ہیں۔ شیریں، مجھے تمہارا گھر اور بچوں کی خوشیاں بچانے میں محض ایک ہی راہ سجائی دے رہی ہے کہ میں پاکستان واپس چلی جاؤں۔ خرم بھی جاب لیس ہیں، وہ ویسے بھی واپس جانا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب وہ تمہارے ساتھ پاکستان جانے کی خواہش کر رہا تھا۔ تم نے یہاں اپنی رنگ رلیوں کے سامان کر لیے ہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ شیریں، تمہاری وجہ سے میری زندگی میں نہ شیرنی رہی نہ ہی سکون۔ کیا سوچے گی میری ماں کہ اس کی بیٹی پیدائشی ہی اتنی بدنصیب کیوں ٹھہری؟ وہ تو پہلے ہی ایک زندہ لاش تھی۔ اب میری طرف کی خوش کن رپورٹوں پر انہوں نے اپنے دل و دماغ کی موت کو تاریکیوں سے باہر نکال کر جینے کی تمنا کی ہے۔ میری اولاد کو خوش آمدید کہنے کی خاطر اجڑے ہوئے گھر کو پر رونق اور آباد کر لیا ہے۔ وہ ہر وقت میری خوشحال زندگی پر سرشار ہو کر ہر وقت میرے ملن کی دعائیں کرتی ہیں۔ تم لوگوں کے سلوک سے وہ ایک بار پھر زندہ درگور ہو جائیں گی۔
شیریں اپنے بھائی کو سمجھاؤ کیونکہ وہ تمہاری کسی بات کو نہیں ٹالتا۔ تمہاری ہر بات پتھر پر لکیر اور حرف آخر ہے اس کے لیے۔ میری بات کا یقین کرو ہارون، میرے ایک بھائی اور ہمدرد کے علاوہ کسی اور رشتے میں مقید نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کسی قسم کے عہد و پیمان ہے، نہ ہی مستقبل کے کوئی منصوبے۔ ہمیں اپنے گھروں کی سلامتی چاہیے۔ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں ہارون کے بدلے ہوئے تیور اور رویے کو کیسے فراموش کر کے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ میں عورت ہوں جو دوسری عورت کی خیانت کو پل بھر میں پہچان جاتی ہے۔ میں نے تو بہت زیادہ ٹائم لیا تمہیں پہچاننے میں، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ جاؤ یہاں سے، لیو می الون۔ حدیقہ، ہارون نے دروازے میں کھڑے ہو کر تمام باتیں سن لیں۔ وہ زور سے گرجا، اگر تم میں خودداری اور غیرت نام کی کوئی چیز موجود ہے تو زہر کھا کر مر جاؤ، مگر اس عورت سے التجائیں اور فریادیں کر کے خود کو اتنا نہ گراؤ کہ تمہیں خود سے گھن آنے لگے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو عورت اپنے شوہر پر بغیر کسی ثبوت کے تہمت لگائے اس سے چھٹکارا بہتر ہے۔ شیریں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ حدیقہ چیخی، واپس لے لیں اپنے الفاظ، یہ کھیل یا مذاق نہیں۔ تم خاموش رہو۔ وہ بھی زور سے چیخا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ شیریں ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس کی اس رد عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ تو اپنی سوچ کے مطابق اسے راہ راست پر لانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ پاکستان واپسی اس کے بغیر کیسے ممکن تھی؟ وہ اسے سوئی کے ناکے سے نکال کر اس کا ہر غم نکال دینا چاہتی تھی۔ اس کو نصیحت آموز سبق دے کر زندگی بھر کے لیے اس کی نظروں کو نیچا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی خواب میں بھی حدیقہ کا تصور نہ کر سکے۔ مگر وہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تمہارا نشہ اور سحر اس کو جنونی اور دیوانہ بنا گیا۔ ہائے، اسے اپنے یہ 2 معصوم بچے بھی نظر نہ آئے۔ کیا اندھا کر دیا ہے تم نے اسے؟ کہاں ہے خرم؟ اسی پل تمہاری بھی چھٹی کرواتی ہوں۔ وہ تو کب سے تیار تھا، میرے سمجھانے پر رکا ہوا تھا۔ اف، مجھے نیکی اور بھلائی کا یہ اجر ملا، تم نے یہ صلہ دیا ہے مجھے۔ وہ اول فول بک رہی تھی کہ خرم اندر آ گیا۔ خرم، اپنی بیوی کو تم اسی وقت طلاق کیوں نہیں دیتے؟ شیریں نے روتے ہوئے کہا۔ میں جذباتی فیصلے کرنے والا ہوتا تو اس کو کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ وقت بہت بڑا منصف ہے، اس کا انتظار کرو، خرم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صبر کرو، شام ڈھلنے سے پہلے نکٹو گھر لوٹ آئے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ اپنا ملک نہیں کہ کسی کے گھر میں بن بلائے مہمان بن کر گھس جاؤ اور جی بھر کر خاطرداریاں کراؤ۔ یہاں کوئی بھی بھوکا پیاسا سڑک کے کنارے دم توڑ دے، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں شیطانیت عروج پر ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ اب اس سے منہ ماری مت کرنا، حالات کو سنوارنے کا ذمہ میں خود اٹھاتا ہوں۔ اور سنا حدیقہ بیگم، کوئی غلط گیم نہ ڈال دینا بیچ میں۔ میری طرف سے آپ اپنا دل صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ شک اور وہم نے کتنی ہی قیمتی زندگیوں کے روشن مستقبل تاریکیوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سب غصہ تھوک کر بھلائی کے رستے کا کھوج لگائیں۔ خرم، آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے سزا سنا دیجیے۔ مجھے ان بچوں کی خاطر ہر طرح کی سزا منظور ہے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے کیوں آئی؟ اس میں بھی کوئی چال ہے؟ خرم نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہارون کی واپسی کے بعد تم اپنی سزا خود تجویز کرو گی۔ اگر میری بہن کا گھر اجڑ گیا تو تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ خرم، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اس کے وجود کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ شیریں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بے وقوف، اسے طلاق دینے کا مطلب سمجھتی ہو کیا؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تو حدیقہ کمرے سے باہر نکل گئی کہ کہیں سچ مچ خرم کھڑے کھڑے اسے الوداع ہی نہ کر دے۔ میں مزید کچھ نہیں جاننا چاہتی خرم، وہ بے چارگی سے بولی۔ عقل سے سوچو، خرم نے آہستہ سے کہا۔ میں اسے بیڑیوں سے رہا نہیں کروں گا، یہ ڈاکومنٹس میں میری رہے گی۔ آزاد اور بے مہار چھوڑ دیا تو نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دے، اور دوسرا ہارون کو پانے کے تمام رستوں پر نکاح پہرے دار بن جائے گا۔ میری ناسمجھ اور بھولی بھالی بہنا، وہ ذو معنی الفاظ میں بولا تو شیریں خاموش ہو گئی۔ خرم ہارون کا انتظار کرنے لگا۔ حدیقہ نے اپنا اٹیچی کی تیار کیا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ خود ہی واپس آئے گی، ذرا باہر کی دنیا کو پرکھ لے۔ خرم بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ تیزی سے میٹرو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ چکرا سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی والی حدیقہ گھوم گئی جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیسے کیسے طریقوں سے پاپڑ بیلے تھے۔ آج اس نے اسے کس آسانی سے جانے دیا، نہ روکا نہ احتجاج کیا، بس اسے جانے دیا۔ اب ہارون واپس نہیں آئے گا خرم، تم نے حدیقہ کو روکا کیوں نہیں؟ شیریں کے لہجے میں شک تھا۔ اس سوسائٹی میں انہیں مل کر رہنے سے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ دونوں ہی نکل گئے اپنی ایک منزل کا تعین کر کے۔ حدیقہ اسپتال کے ہاسٹل کے سوا کہیں نہیں جائے گی، میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ اس وقت ہارون کی واپسی ضروری ہے، مجھے حدیقہ کی فکر ہے نہ ہی پرواہ۔ جاتی ہے تو جائے، خس کم جہاں پاک، مگر طلاق دے کر آزادی نہیں دوں گا۔
وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اگر ہارون واپس نہ آیا تو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بھائی فکر کیوں کرتی ہو؟ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، آئے گا نہیں تو کہاں جائے گا؟ بولو۔ حدیقہ کے ساتھ ہاسٹل میں رہنے سے تو رہا، وہ بھی فکر مند تو ہو گیا تھا، مگر بہن کے سامنے بے فکری کا اظہار کر کے اسے مطمئن اور پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ خرم وہ تو نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ شیریں روتے ہوئے بولی۔ ایک بار گھر چھوڑ جائے مرد تو پھر وہ زندگی بھر واپس نہیں آیا کرتا۔ میں ہمیشہ سے تمہیں یہ نصیحت کرتا آیا ہوں کہ ہارون کو زیادہ پریشرائز مت کیا کرو۔ جب اپنی مردانگی دکھانے پہ آیا تو پھر اسے تمہاری ان بچوں کی اور نہ ہی اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ رہے گی۔ وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ رہتا تھا، میں تمہارے سلوک کی وجہ سے ہمیشہ خائف رہنے لگا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس شادی کے ٹوٹنے میں میرا ہاتھ ہے۔ خرم ابھی تو ہارون کو گئے چند دن ہوئے ہیں تو مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ میری باقی ماندہ زندگی کا انجام مجھے نظر آنے لگا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ ایسی بات ہرگز نہیں، ہمیں اتنے المناک حادثے کے بعد اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ نرمی سے بولا۔ تو کیا آج حدیقہ بھی پارسا ہو گئی ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ ہرگز نہیں، آدم کو حوا نے ورگلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ 100% قصور حدیقہ کا ہے، اسے مردوں کو پھانسنے کے ہتھ کنڈے آتے ہیں۔ یہ آرٹ نرس اپنی ٹریننگ میں ہی سیکھ لیتی ہے، اسے میں ہی نہیں سمجھ سکا۔ کس نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر میں ہی بے وقوف نکلا۔ لہجے میں پچھتاوا تھا۔ اب ایسی باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، میرا خیال ہے ہم واپس جانے کی تیاری کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں آباد ہونے نہیں، برباد اور ذلیل و خوار ہونے آئے تھے۔ مقدر میں یہی لکھا تھا۔ ان حالات سے بچاؤ کیسے ہوتا؟ وہ افسردگی سے بولا۔ وہ جب بھی ہارون سے شادی کرنا چاہے گی خلا لینے کی حقدار ہے، اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر وصول کر کے تمہیں ریجیکٹ کر دے گی۔ اس سے پہلے یہ بہتر نہیں کہ تم اسے کک لگاؤ تاکہ وہ عمر بھر تڑپتی رہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، صرف میاں اور بیوی کا رشتہ ہی اعتماد کی مضبوطی پر استوار نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر رشتے میں اعتماد اور بھروسہ ضروری ہے۔ آج کے بعد تم اس موضوع پر بات نہیں کرو گی۔ میرے آخری الفاظ اپنی ڈائری میں لکھ لو تاکہ تمہیں یاد دہانی رہے کہ اگر ہارون تمہاری زندگی سے نکل گیا تو میں حدیقہ کے نوٹس کا انتظار کروں گا۔ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اب وہ شادی کے چکروں میں ہے، میں پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، اپنے طور پر وہ یہاں کے قانون کے مطابق یک طرفہ فیصلہ لے کر اس سے شادی کر لیتی ہے تو اس کا علاج ہم دونوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنی منطق جھاڑے جا رہا تھا۔ یعنی تم اس نامعقول لڑکی سے اپنے چہرے پر تماچا کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ بہت بے شرم انسان ہو، مجھے تمہیں بھائی کہتے ہوئے ہتک محسوس ہونے لگی ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم ایک کمزور اور سخت لاغر قسم کے شوہر تھے کہ بیوی نے دن دہاڑے تمہاری بہن کے سہاگ پر ڈاکہ ڈالنے میں ہلکی سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اور ایک کمزور شوہر اپنی بیوی کو زدو کوب کر کے خود کو ایک قوی اور مضبوط ہونے کا یقین دلانے میں اپنی دلی اور ذہنی تسکین و تسلی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ہارون نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا کس سے سیکھا ہے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی۔ شیریں، شاید تم درست ہی کہہ رہی ہو، کیونکہ میری تربیت میں ماں کا قصور ہے۔ انہوں نے اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی توجہ کا مرکز رکھا۔ میں تمہارے بغیر قدم اٹھانے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تمہاری موجودگی اسکول سے لے کر اب تک مجھے وقتی طور پر مضبوط بناتی رہی، میری خود اعتمادی کو عارضی ہی جلا بخشتی رہی۔ میں روبوٹ کی مانند تم دونوں کے اشاروں پر چلتا رہا۔ میری سوچ اپنی تھی، نہ ہی میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا تصور کر سکتا تھا، کیونکہ میں ایک کمزور اور محتاج بیٹا اور بھائی تھا۔ خاوند کی صورت میں اسٹرانگ بننے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی میری فطری کمزوری کی جھلک نمایاں تھی۔ حدیقہ کے بجائے بہن میرے تمام حقوق کی وارث سمجھی گئی۔ جو تم نے کہہ دیا میں نے ہنستے ہوئے احتراماً قبول کر لیا۔ آج تم نے مجھے کمزور مرد کا طعنہ دے کر میری سوچ کے بند دریچوں کو کھول دیا ہے، مگر اب اس کا کیا فائدہ؟ احساس زیاں سے وہ تڑپ اٹھا۔ حدیقہ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈ پر تھی کہ ایک اور مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا وارڈ میں پہنچ گیا۔ گو کہ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ لاکھوں میں بھی اپنی شناخت رکھتا تھا۔ حدیقہ نے اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پکارا، ہارون بھائی، آنکھیں کھولیے، آپ ہم سب کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس کا ٹیمپریچر لینے لگی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا، موت کے دہانے پر کھڑا، بے پرواہ اور بے بس۔ وہ گلے شکوے بھول کر اس کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ معمہ حل کرنا مشکل نہ رہا کہ وہ اتنے عرصے سے اس اسٹیٹ میں ایک ٹیکسی چلا کر گزر اوقات کر رہا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آج وہ اس کے سامنے تھا۔ شیریں کے ناروا سلوک کی وجہ سے وہ اس اسٹیٹ میں آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی نہایت حسین اسٹیٹ میں اس کی جاب وہاں سے بہت بہتر تھی۔ اکوموڈیشن کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، ٹرانسپورٹیشن بھی بہتر تھی۔
यहाँ उसने خرم کے لیے جاب بھی ڈھونڈ لی تھی، مگر اسے انفارم کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اسے ڈر تھا خرم اسے شیریں کے کہے میں آ کر طلاق نہ دے دے۔ ماما کو ان حالات کی قطعاً خبر نہ تھی، وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھیں۔ ہر اتوار اسے اسکائپ پر گھنٹوں باتیں کرتی، مگر صدیقہ اس کے پاس نہ آنے کی حامی بھرتی۔ انہیں نہ جانے آج بھی شوہر کے واپس آنے کی کیوں امید تھی، شاید وہ خود کو بے وقوف بنا کر کسی امید پر اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتی تھی۔ حدیقہ ماں کو اسی مسرور کیفیت میں رکھنے کے لیے اپنی اصل زندگی کے بارے میں بتانے سے گریز کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دکھ کو وہ برداشت نہ کر سکیں گی۔ رات بھر وہ ہارون کے پاس رہی، بیتے ہوئے لمحوں کی یادوں نے بے قل اور بے قرار کر دیا۔ کئی بار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ صبح کتنی حسین تھی جب اس کی پکار پر ہارون آنکھیں کھول کر اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ نگاہوں کا انجانا پن بدستور قائم تھا۔ اس نے اپنی مخصوص مسکان سے اپنا نام بتایا تو اس نے غور سے اسے دیکھا اور نگاہوں میں آشنائی اور دوستی کی لہر دوڑ گئی۔ ہارون بھائی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی جان بچ گئی۔ ہارون نے مسکراہٹ سے جواب دینے کی کوشش کی جو ناکام رہی، کیونکہ سر میں درد کی ٹیس نے اس کے چہرے کے تاثرات بدل دیے تھے۔ بولنا منع ہے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں آج سے 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوں، بس آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، جلد از جلد صحت یاب ہو کر گھر جائیں۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور آنسو اس کے گالوں پر پھسل کر اس کے دکھی دل کی سرگزشت بیان کر گئے، جن کو حدیقہ نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس وقت ماضی کریدنے سے سوائے انگاروں کے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی تھی کہ اگر ہارون اس کا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے آج کس حال میں کہاں ہوتی۔ حدیقہ احسان فراموش نہ تھی، اس نے اسے صحت اور زندگی کی جانب گامزن کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ سر کی تمام پٹیاں کھل چکی تھیں، صرف ٹانگ ابھی تک پلاسٹر میں جکڑی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہارون کی صحت بحال ہوتی گئی اور اب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ کس رشتے ناطے سے تم نے ایک مخلص اور ہمدرد دوست ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، مجھے چلنے پھرنے اور سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا، مجھ میں زندہ رہنے کی امنگ ڈالی، میرے ہونٹوں پر آہوں کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے حدیقہ۔ کیا میں اس بیتے ہوئے مشکل وقت میں تمہاری مہربانی اور نوازشوں کو بھول سکتا ہوں؟ میری اس عطا کردہ زندگی کے ایک ایک لمحے پر تمہارا حق ہے۔ تمہارا دل جب بھی مجھے پکارے گا مجھے حاضر پاؤ گی، میں تمہارے آس پاس ہی موجود ہوں گا۔ میں نے جس مقدس رشتے کی ڈور آپ سے باندھ رکھی ہے اس کے واسطے ہی رک جائیں، اس بندھن کی لاج رکھ لیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ تم نہیں سمجھو گی، تمہارے اور میرے درمیان کسی بھی خونی رشتے کی مطابقت نہیں ہے۔ ان منہ بولے رشتوں کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اکٹھے رہتے ہوئے مانوسیت اور ملکیت کے اس درجے تک نہ پہنچ جائیں کہ شیریں اور خرم کے تمام شکوک و شبہات سچائی سے آمیز ہو جائیں، ہمیں جھوٹا دغا باز اور فریبی قرار دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر خائف ہو جاتا ہوں۔ وہ اسے اونچ نیچ سمجھانے لگا تھا۔ آپ کو خود پر اعتماد نہیں جبکہ مجھے اپنی ذات پر بھرپور بھروسہ ہے۔ میں نے آپ میں ایک ہمراز دوست کے ساتھ بھائی کے رشتے کو بھی ہمہ گیر پایا ہے۔ وہ ایک دم ہی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہم کتنے کمزور انسان ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی متلاشی رہتے ہیں۔ وہ بہت رنجیدہ نظر آنے لگا۔ یس یو آر رائٹ، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی چھا گئی۔ ایک طویل توقف کے بعد ہارون نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی تم سے بہت متاثر ہو جاتا ہوں۔ وہ کیوں؟ تم ان گنت خوبیوں کا شاہکار ہو، تم نہیں جانتی اپنے بارے میں کہ تم کیا ہو۔ جھوٹی تعریفوں سے مجھے خوش کرنے کی کوشش مت کریں، اگر مجھ میں ایک بھی خوبی خرم کو نظر آ جاتی تو وہ مجھے یوں دھتکار کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق نہ توڑ لیتا۔ اس کی آنکھوں پر ماں اور بہن نے جو پٹی باندھ رکھی ہے وہ دیکھنے اور محسوس کرنے سے نابلد ہے، مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ، وقت تو گزر گیا، اپنے پیچھے لاتعداد دکھ اور حسرتیں چھوڑ گیا، بے وجہ اور بے مقصد ہم دونوں اس کی گرفت میں آ گئے۔ وہ خاصا پریشان نظر آنے لگا۔ ہارون بھائی آپ کو پاکستان واپس جا کر نئی جاب کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے تو وہاں کا ہر در کھلا ہے، ہر طرح کی بیجا پابندیاں تو مجھ پر لاگو ہیں۔ میں یہاں اکیلی سروائیو کر سکتی ہوں، لیکن وہاں مجھ پر زمانہ انگلیاں اٹھائے گا، میری اپنی ماں ہی میرا جینا دو بھر کر دے گی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے ہارون بھائی میں پردیس کی انہی گلیوں کی دھول بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گی، میرا انجام کسی بھی تابناک ستارے کی مانند نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا وہ صاحبان ہوں جو بوقت ضرورت فقط سستانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیقہ تم خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، میں ہوں نا۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ آپ کے جو احسانات مجھ پر ہیں اس کے بارے میں بھی سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں،
مزید آپ کو کیوں کر تنگ کروں گی؟ شیریں تمہیں واپس آئے سال ہونے کو آیا، کہاں رہ گیا ہارون؟ مجھ سے تم دونوں کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، اور حدیقہ خرم کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی؟ میں کب تک اس کی ماں سے خرم کو چھپائے رکھوں گی؟ اس سرپھری پاگل بڑھیا کو اس کی بیٹی کہاں سے دوں گی؟ ماں جی روزانہ سوالات کی ایک پوٹلی کھول کر بیٹھ جاتی اور دونوں آئیں بائیں شائیں کرتے رہ جاتے۔ آخر ایک دن شیریں نے تمام روداد ماں کے گوش گزار کر دی تو وہ بے اختیار ہو کر بولی، مجھے تمہاری باتوں میں شک کی بو آ رہی ہے۔ بے شک حدیقہ میرے پاس رہنے کی مخالفت کرتی تھی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بد کردار تھی۔ وہ بہت نیک اور پاکیزہ بچی تھی، اس کی اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کی خواہش جائز تھی، یہ اس کا حق تھا۔ دوسرا ہارون جیسے لڑکی اس زمانے میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ تمہاری اور خرم کی خوشی کی خاطر اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چل پڑا تھا، جبکہ اسے وہاں بے روزگاری اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس نہ لوٹا۔ اس طرح غائب ہو جانے میں تمہارا بھی قصور ہے۔ ایسے مرد اگر برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ہے الزام تراشی اور ان کے کردار پر تہمت۔ بہت برا کیا تم نے۔ آپ نے بھی ہر ماں کی طرح مجھے قصوروار ٹھہرا دیا۔ شیریں رونے لگی۔ میری زندگی کے تجربات کے عکس ہیں، تم نے ایک قیمتی ہیرا کھو دیا ہے بدبخت۔ ماں جی بھی رونے لگی۔ تم نہیں جانتی کہ تہمت اور الزام تراشی کا انجام آخر بے گناہوں کی یکجائی پر ہو کر رہتا ہے۔ تم دونوں نے انہیں اس راستے کا پتہ بتا کر عقل مندی نہیں کی۔ اب وہ نکاح کے بغیر رہیں یا شادی رچا کر رہیں، انہیں نہ تم روک سکتی ہو اور نہ خرم۔ ماں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں خاندان بھر میں کیا منہ دکھاؤں گی جس دن یہ راز افشا ہو گیا؟ دونوں گھرانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہم اسی لیے آپ کو حقیقت بتانے سے ہچکچا رہے تھے، شیریں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم کب تک چھپائے رکھتی ہیں؟ ایسی باتیں کبھی پوشیدہ رہتی بھی ہیں؟ بے وقوف کہیں گی۔ شک میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر لگایا تو تھا، بچوں کو بھی جیتے جی کنویں میں دھکیل دیا۔ آج تم میری نظروں سے گر گئی ہو شیریں، تم نے تو ایک جاہل ان پڑھ عورت کا رول ادا کر کے میری تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور شیریں سر جھکائے سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حدیقہ مجھے خرم سے ضروری بات کرنی ہے، ماں نے اصرار کیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس نہیں آئے، وہ ہمیشہ کی طرح بہانہ بنانے لگی۔ تم 1 سال سے مجھے بیوقوف بنائے جا رہی ہو حدیقہ، تم نے تو میرا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج خرم کی ماں کی باتیں سن کر مجھے تم پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ تمہاری ماں نے اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزار دی، تم نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے نند کے خاوند کو ترجیح دی۔ حدیقہ اگر تم میری بیٹی ہو تو ڈوب مرو۔ صدیقہ تو غصے میں چیخے جا رہی تھی۔ مجھے علم تھا آپ مجھے ہی گناہگار ٹھہرائیں گی، میری ایک نہیں سنیں گی، وہ خفگی سے بولی۔ تم نے ایسی ہی حرکت کی ہے، اب تمہیں عقل مند کہوں کیا؟ تم میرے لیے آج سے مر گئی اور میں تمہارے لیے۔ اسی دن کے لیے تو میں نے تمہیں پیدا کر کے پروان چڑھایا تھا کہ دنیا کے سامنے میرا سر ہی نیچا کر دو۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم اپنی ماں کی تڑپ اور سسکیوں کو بھول گئی تھی، یا اپنے حسرت زدہ بن باپ کے بیتے ہوئے بچپن کو فراموش کر دیا تھا کہ ان پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں رتی بھر خیال نہ آیا؟ بھلا تم اس زیادتی کا کیا جواب دے سکتی ہو؟ میں قصوروار ہارون کو نہیں ٹھہراؤں گی۔ عورت کی چال بازی، چالاکی اور فریب مرد کو بے وقوف بنا دیتی ہے، وہ بھی پھر ہارون جیسا شریف النفس مرد۔ اس کو جال میں پھنسانا تم جیسی عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کیونکہ تم میں وہ جراثیم وافر مقدار میں موجود ہیں۔ صدیقہ فون پر پورے زور سے چیخ رہی تھی۔ حدیقہ سکتے کے عالم میں مری ہوئی آواز میں بولی، کیا آپ میری سچی اور اصلی کہانی نہیں سنیں گی کہ خرم کی طرح فقط آپ اپنی سوچ اور حتمی اور آخری فیصلے پر قائم رہیں گی؟ وہ میرا شوہر تھا، کمزور اور بے حس۔ آپ تو ماں ہے، میری نس نس کی گہرائیوں کی پہچان رکھنے والی۔ وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے تمہارے رونے پر نہ ترس آ رہا ہے، نہ ہی مجھے تمہاری من گھڑت کہانی پر یقین آئے گا۔ شیریں کی کہانی اور خرم کا تم سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور پھر تمہارا اور ہارون کا وہاں رک جانا کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ تم نے مجھے اپنے باپ سے بھی بڑھ کر ذلیل و خوار کر دیا ہے، مجھے مار ڈالا ہے تم نے۔ وہ چیختی چلاتی فون بند کر گئی۔ حدیقہ نے اس کے بعد 20 فون کیے مگر جواب ندارت۔ اسی کشمکش میں کئی مہینے گزر گئے، کوشش کے باوجود اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی، ورنہ وہ ماں کو تمام داستان سنانے پہنچ جاتی۔ ہارون کا ویزا رینیو ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ مجبور اور بے بس تھا۔ وہ ہر بار اپنی ماں کو جلدی آنے کا دلاسا دے کر بہلا لیتا۔ بچوں کا دادی سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ شیریں پہلے ہی ساس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، اب ان سے مراسم رکھنے کا اس کو کوئی جواز نظر نہ آتا تھا۔
ہارون اسٹور پر جاب کر رہا تھا۔ سیٹل ہونے کی صورت میں وہ بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں بلانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسی تمنا میں اس کی زندگی کی تمام خوشیاں چھپی تھیں۔ ان حالات میں ایک حدیقہ ہی تھی جس سے وہ بات کر لیتا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ میل ملاقات نہیں کرتا تھا۔ وہ حدیقہ کو ہمیشہ چھوٹی بہن کا درجہ دیتا آیا تھا۔ بھائیوں جیسی ہمدردی اور لگاوٹ تھی اس کی ہر حرکت میں۔ ہر وقت اس کا سایہ بن کر رہتا اور وہ بھی اس کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی۔ معاملے میں گڑبڑ اور ان دونوں میں دوری اور فاصلے شیریں کے رویے کی وجہ سے تھے۔ وہ بھی اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا اسے فون کرنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ آج جب ماں نے بھی ایک نہ سنی اور خوب درگت بنا دی تو اسے اس بھری دنیا میں واحد ہارون نظر آیا۔ اس نے اسے روتے ہوئے فون کیا تو وہ اپنی جاب سے چھٹی کے بعد سیدھا اس کے پاس ہسپتال پہنچ گیا۔ حدیقہ کا چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جن میں غصے کے ساتھ بے پناہ درد اور بے بسی بھی تھی۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر یہ رونا دھونا کیسا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ مجھے دیکھو، جس کی تمام متاع حیات لوٹ گئی، پھر بھی زندہ ہوں اور مسلسل سٹرگل کیے جا رہا ہوں۔ اچھے دنوں کا منتظر ہوں، بس اسی امید نے میرے وجود میں حد درجے کی ہمت و حوصلہ بھر دیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہارون بھائی، آپ نہیں جانتے جب ماں کی ممتا میں کمی آ جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ مجھے ایسے گمان ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے جسم کے ہر حصے کو کچوکے لگا کر کیما بنا دیا ہے۔ آج میرے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، وہ بے بسی سے بولے جا رہی تھی۔ میں پیدائشی ہی بد نصیب ہوں ہارون بھائی، ماں کبھی بھی اولاد سے خفا نہیں ہوتی۔ چند دنوں کی بات ہے، دیکھنا ان کا فون آ جائے گا، اپنا دل مضبوط رکھو، اس نے تسلی دی۔ ہارون بھائی، آپ میری ماں کی نفرت کو نہیں جانتے، انہوں نے مجھے دھمکی نہیں دی۔ وہ فیصلوں پر عمل کرنے والی خاتون ہیں اور جسے چھوڑنا چاہیں پل بھر میں چھوڑ سکتی ہیں، دوبارہ اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے۔ والدین اور خاندان سے کنارہ کشی کی تو کبھی پچھتاوا تک نہ ہوا، کبھی دوبارہ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہ کی۔ پاپا چھوڑ کر چلے گئے تو کبھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش تک نہ کی۔ انہوں نے اس دنیا سے قطع تعلق کیا تو دوبارہ اس میں بسنے کا تصور ہی نہ کیا۔ اب مجھے ان کی باتوں میں جو تبدیلی محسوس ہوئی تھی وہ فقط میرے بچوں کی پیدائش کی امید سے آئی تھی، اس لیے میں نے ان سے اپنا کوئی دکھ شیئر ہی نہیں کیا تھا۔ اب اچانک اتنے بڑے انکشاف کو وہ ہضم ہی نہیں کر پائیں۔ ایک شوق تھی یہ خبر، کم از کم اپنی زندگی میں تو مجھے معاف نہیں کریں گی۔ اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، تم فکر مت کرو، تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد تمام معاملات اپنی جگہ لے لیں گے، ابھی خاموشی میں ہی عافیت سمجھو۔ وہ اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے آنٹی کا نمبر دو، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ فکر مندی سے بولا۔ فون کر کے مزید حالات بگاڑنے کی ضرورت نہیں، وہ بمشکل بولی۔ جب کسی انسان کو جان لیوا بیماری لاحق ہو جائے تو موت کا خوف شب و روز کا سکون برباد کر دیتا ہے، مگر جب اس بیماری کے سامنے تمام ہیلے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس بیماری سے ہی لگاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی کی پرواہ نہیں رہتی۔ موت کا ڈر اور اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، تھوڑا وقت درکار ہے، لیکن بیماری میری جان لے کر دم لے گی۔ خواہ مخواہ دل کو روگ لگا بیٹھی ہو، خرم جس سے تم نے ٹوٹ کر پیار کیا ہے اس کی بے وفائی اور ناانصافی کو تم نے ہنس کر برداشت کر لیا۔ اب بھی صبر سے کام لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کا پیار ٹھنڈی چھاؤں ہے، ہر مشکل وقت میں اس سائے میں سستا کر نئے سرے سے زندگی کی شروعات کر دی جاتی ہے۔ ہارون بھائی، آج کے دکھ نے تو میری کمر ہی توڑ دی ہے۔ نہ جانے عورتوں کی آنکھوں سے پانی کے چشمے کہاں سے ابل پڑتے ہیں۔ میں فرمائش تو کیا، آزمائش میں بھی آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکال سکتا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ چشمے کب سوکھ پائیں گے، وہ قدرے شرارت سے بولا۔ آپ کو شرارت سوجی ہوئی ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیا آپ محسوس کرنے کی قوت رکھتے ہیں کہ میرے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہے؟ جانتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ بیٹھ کر رونے سے کرب کی شدت کم ہوتی ہے تو مجھے ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں کے آنسو صاف کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے درست فرمایا، وہ سر جھکائے بولی۔ کھانا کھا کر سونے کی کوشش کرو، میں اب چلتا ہوں، ذرا بھی طبیعت مزمحل ہوئی تو فون کر دینا، تکلیف میں مضطرب نہ ہوتی رہنا، اس نے فکر مندانہ انداز میں کہا اور نکل گیا۔ رات بھر کی بیداری سے سر چکرا رہا تھا، وہیں لیٹے وہ سسکیاں بھرتی دھیرے دھیرے نیند کی ہمجولی بن گئی اور آنکھ اس وقت کھلی جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ وہ چونک کر بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اسے صبح کا گمان ہوا جیسے ملگجی روشنی کے بعد سورج طلوع ہونے والا ہو۔ وال کلاک کو دیکھ کر تیزی سے بیڈ سے اتری۔ یہ تو شام کا وقت ہے، اف اتنا لمبا سو لیا، ہسپتال سے بھی غیر حاضری، ہارون بھائی کال کر رہے ہوں گے، وہ سوچ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دروازہ کھول دیا۔ ہارون نے تشویش سے اسے گھورا۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں تھی، آنکھیں ابھی بھی بیدار ہونے کی غمازی کر رہی تھی۔
تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے اختیار بولا۔ ابھی تو ٹھیک ہوں، وہ آنکھیں ملتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر آج ہسپتال سے چھٹی کیسے کر لی؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہ جانے کیوں، رت جگہ منگنایا ہوگا، وہ آہستگی سے بولا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اگر تم نے بیمار پڑنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی؟ میں خواہ پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا، وہ خاموش رہی۔ میں تمہیں بہت بہادر لڑکی سمجھتا تھا، تم تو بالکل ہی کمزور نکلی۔ تمہاری کمزوری، بزدلی اور کم ہمتی نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی تم میں زمانے سے ٹکر لینے کی جرت و سکت پیدا نہیں ہوئی۔ اپنے اندر گٹس پیدا کرو اور خود غرض ہو جاؤ، اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے بارے میں سوچو۔ کیسے؟ جنہوں نے تمہارا سکون برباد کر کے تمہیں رلایا ہے انہیں ایسے فراموش کر دو، ان کی یادوں کو سینے سے ایسے کھرچ کر نکال دو جیسے تمہاری زندگی میں کبھی ان کا دخل تھا ہی نہیں۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تو میری ایک ریکویسٹ قبول کر لو۔ ذرا اپنی وصیت بتا دو کہ تمہیں دفن کہاں کروں۔ خرم کے پہلو میں کہ ماں کے چرنوں میں، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ ہائے خدا نہ کرے، وہ تڑپ کر بولی۔ میری زندگی بھی ان دونوں کو لگ جائے ہارون، یہ آپ نے بہت گھٹیا بات کی ہے۔ آئی لو خرم، آئی مس خرم اینڈ مام۔ افسوس کہ خرم ابھی تک تمہارے دل کے نہا خانوں میں بستا ہے۔ تم میں اگر رتی بھر بھی اپنی عزت اور وقار کا پاس ہے تو اس کی یاد میں گھلنا چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے اب تک اس کے لیے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ بھی لی ہوگی۔ اس کی شادی کا کارڈ طلاق کی صورت میں نازل ہوا تو پھر سنبھل نہ پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ ابھی سے ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی زندگی کی نئی راہ لو۔ تم میں کسی چیز کی کمی ہے کیا جو خود اعتمادی کو تیاگ چکی ہو؟ وہ قدرے سختی سے بول رہا تھا۔ میں نے خرم سے پیار کیا ہے ہارون بھائی، بے شک خاوند کا پیار بہتی ندی ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے، چاند کا گھٹتا اور سورج کا اترنا ہے، پھر بھی مجھے اپنی محبت پر یقین ہے، اپنی وفا پر بھروسہ ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ ایک دن اسے احساس ضرور ہوگا۔ تمہارا علاج میرے پاس نہیں۔ دنیا ہنسنے والوں کا ساتھ دیتی ہے ہارون بھائی، بالآخر رونے والوں کا کوئی ساتھی نہیں رہتا، کوئی ہمدرد اور غمگسار بن کر اس کے درد و دکھ کو بانٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا انجام تنہائی اور اکیلا پن ہے ہارون بھائی۔ آپ بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، آج مجھ پر وہ وقت ہے جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ کر پرایا ہو جاتا ہے۔ آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ اس کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ حدیقہ، تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ پیار اور انس ڈال دیا تھا۔ مجھے ہمیشہ تم سے ہمدردی رہی ہے، تمہاری بے پناہ عزت و احترام کیا ہے میں نے۔ پھر تم نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیسے سنا دیا کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ وہ مارے ندامت کے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کا موازنہ کرتے ہوئے بولی۔ ہارون بھائی، جی چاہتا ہے ان آڑی ترچھی پھیلی ہوئی لکیروں کو کھرچ کر مٹا دوں اور پھر اپنی پسند اور مرضی کے مطابق ان کو سیدھا کر دوں۔ کوشش کرو گی تو کامیاب ضرور ہو جاؤ گی۔ جو لوگ اپنے نصیب بدلنے پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنی تمام عمر آہ و فغاں میں بتا دیتے ہیں۔ میں یہی راز تو تم پر افشا کرنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے تمہیں اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا ہے، تم بھی انہیں بھلا کر اپنی بقیہ زندگی کے بارے میں اپنا من پسند فیصلہ کرو۔ اب نہ تو کوئی بندہ بشر تمہیں روکنے والا ہے، نہ ہی تمہیں انکار یا اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالو، کل کی صبح تمہاری نئی زندگی کی کرنیں لے کر طلوع ہو۔ ہارون نے اس کا سر سہلایا۔ الوداع کہہ دو اس رونے دھونے کو، اس تڑپ اور کسک کو، پچھتاووں اور حسرتوں کو۔ ہارون بھائی، اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو میں کب کی مر گئی ہوتی۔ آپ نے ہر مشکل گھڑی میں میرے وجود میں روح پھونک کر مجھے نئی زندگی بخشی۔ آج کے بعد وہی کروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ہر انسان اپنے دکھوں کا مداوع خود ہی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تم بھی انشاءاللہ ایک دن اپنے ہر رنج و الم پر غالب آ جاؤ گی۔ بس معمولی سی کوشش ہے کہ تم کسی طریقے سے اس فیز سے نکل آؤ۔ بہت بہت شکریہ ہارون بھائی، لہجہ تشکر آمیز تھا۔ آئندہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ گڈ گرل، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ خرم، میں نے تم جیسا بے حس اور بے فیض بھائی اس روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ کچھ خبر ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، کیسی ہے؟ شیری نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں تو میں ہمیشہ سے ہی نادان، بے وقوف اور نہ جانے کیا کچھ نظر آتا ہوں۔ تمہاری حرکات جو ایسی ہی ہیں، اس کی تلخی قائم تھی۔ تم نے اپنی طرف کبھی غور کیا ہے؟ ذرا گریبان میں جھانک کر تو دیکھو۔ وہ بھی غصے میں ہی بولا۔ تم مجھے بلیم نہیں کر سکتے، میرا گھر برباد ہونے میں تمہاری کمزوریاں اور کوتاہیاں نمایاں ہیں، ورنہ تمہاری بیوی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ میرے شوہر کو ایسا ہاتھ میں کیا کہ توبہ بھلی، اور تم ہو کہ اسے طلاق دینے پر رضامند ہونے میں نہیں آ رہے۔ وہ پھر چیخی۔ شیریں، بڑے بھائی کی عزت و احترام کا دھیان رکھ کر بات کرو۔ پہلے ہی میرا بچہ بہت پریشان ہے، اوپر سے تم ہر دوسرے دن یہی قصہ لے بیٹھتی ہو۔
بیٹیاں اپنے ہی گھروں میں بستی بھلی لگتی ہیں، اب میری عمر ہے کیا تمہاری اور بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی؟ پھر ترا یہ کہ بڑے بھائی سے تمہاری ایک پل کے لیے نہیں بنتی، ہر وقت کا کوسنا، ڈانٹ پھٹکار، بھائی کہاں سہتے ہیں؟ ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ ماں جی، آپ نے بھی بھائی کی طرح نظریں بدل لی ہیں، میں اس دن کو کیسے واپس لے آؤں جب میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ معمولی سی بات سمجھاؤ تو فوراً مگرمچھ کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، ماں نے مضطرب ہو کر کہا۔ ماں جی، آپ کے لیے سب کچھ خرم ہی ہے، میں آپ پر بوجھ جو بن گئی ہوں، اب میری حیثیت نوکرانی سے بھی کم ہے اور میرے بچے یتیم اور لاوارثوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ بچے دودھیال رخصت کر کے خود سکون سے رہو، کل کو یہی بچے تمہیں مورد الزام ٹھہرا کر باپ سے جا ملیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، میری زندگی کے تجربات و مشاہدات نے مجھے یہی کچھ سکھایا ہے۔ ماں نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے سر سے اتارنا چاہتی ہیں آپ؟ خرم، تم بھی خاموش بیٹھے ہو، کہاں گیا تمہارا پیار؟ وہ تعصب سے بولی۔ پیار تو میری نس میں ابھی ابھی موجود ہے، بس حالات کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ تم بہت نامعقول باتیں کرنے لگی ہو۔ سوچا تھا دونوں بہن بھائی مل جل کر بقیہ زندگی ہنسی خوشی سے گزار لیں گے، مگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ تمہاری جیسی بہن کے ساتھ اپنی تمام تر زندگی گزارنے کا منصوبہ خاصا بے وقوفانہ تھا۔ میں تمہیں ہرگز قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہر ذی روح اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کرنے کا تمنائی ہوتا ہے۔ میں بھی اسی طرح سے سوچنے لگا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم خود موازنہ کرو کہ ہارون کس قدر لونگ انسان اور تمہاری بے انتہا قدر کرنے والا شوہر تھا۔ حدیقہ کا کردار تمہارے سامنے ہے، حد درجے کی فرما بردار اور خدمت گزار بیوی، بھابھی اور بہو ثابت ہونے کے باوجود میں اسے قابل عزت مقام کیوں نہ دے سکا؟ کبھی اس بارے میں تم نے سوچا ہے؟ آج اس کی جدائی میں ہر نقص اور برائی مجھ میں نظر آنے لگی ہے۔ وہ تلملا اٹھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے اس کو طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کیا۔ شک کی دنیا سے باہر نکل آؤ، البتہ تمہاری سوچ اور سلوک نے مجھے نیا سبق جو سکھا دیا ہے، اگلی زندگی کے لیے کافی کارگر ثابت ہوگا۔ تم شادی رچا سکتے ہو، ہارون اور حدیقہ یکجان ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے بتاؤ کہ کیا حکم ہے؟ میں ان 2 بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں؟ عمر کے اس حصے میں میں اکیلی رہنے کے قابل بھی نہیں۔ تم نے اور ماں جی نے بھی رویہ بدل لیا ہے، ان کا ددھیال مجھے منہ تک نہیں لگاتا۔ میں نے بھائی کی محبت میں کسی کو لفٹ کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ آج میں کس قدر تنہا ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ شیریں، رونا بند کرو، ہمت سے کام لو، خرم جو کہہ رہا ہے اس میں کافی حد تک سچائی ہے۔ بہن بھائی کا پیار اگر گھروں کو تباہ کر رہا ہے تو ایسے پیار سے دستبردار ہونا بہتر ہے، مگر اب تو دیر ہو گئی۔ کاش گیا وقت واپس آ جائے اور ہم اپنی اپنی زندگی خود سے سنواریں۔ ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کے نتائج ایسے ہی بھیانک اور پچھتاووں اور آہوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ماں کی آواز بھر آ گئی۔ اس بربادی میں میری بھی برابر کی شراکت ہے۔ میں نے شیریں کے پیار میں حدیقہ کو کبھی بہو نہ سمجھا، اسے اپنی خدمت کرنے والی ایک نرس سمجھا۔ اگر بہو یا بیٹی کا درجہ دیا ہوتا تو وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک نرس اور آیا کے سوا کچھ نہیں۔ آپ بھی اسی کے گن گانے لگی ہیں، اب تو اسے واپس لانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ تڑاک سے بولی۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش وہ ہمیں معاف کر کے واپس آ جائے، میرے آنگن کو پھولوں کی مہکار سے معطر کر دے، اس سونی فضا کو معصوم کہکہوں سے گل و گلزار بنا دے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ ہم ماں بیٹا کس منہ سے اس کے سامنے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کریں گے؟ ہاں، آج سچ بولنے پر تل گئی تھی۔ آپ ایسی بدکردار عورت کو واپس لانا چاہتی ہیں جس نے آپ کے داماد کو ورگلا کر بیٹی کا سہاگ چھین لیا؟ شیریں حیرت اور دکھ سے بولی۔ یہ بھی مجھے الزام تراشی ہی معلوم ہوتی ہے، مجھے تو دونوں ہی ایسے گھناؤنے کردار کے مالک نہیں لگتے۔ اللہ معاف کر دے ہم سب کو، وہ تعصب سے بولی۔ شیریں، تم تو پڑھی لکھی دنیا کی اونچ نیچ میں پروان چڑھی ہو، مگر افسوس کے پرلے درجے کی ناقابل فہم واقعہ ہوئی ہو۔ کیا ایک ان پڑھ جاہل عورت تم سے بہتر نہیں ہے جس نے شوہر کی خامیوں سے سمجھوتا کیا؟ ماں نے قدرے خفگی سے کہا۔ وہ ان پڑھ تھی، شوہر کی محتاج تھی، پردہ پوشی اور صبر کے سوا اس کے پاس چارہ ہی نہ تھا۔ میں ایسے شوہر کو کیوں کر معاف کرتی جو خود اس کی ایک ایک پائی کا محتاج تھا؟ زہر کا گھونٹ پی کر گھر کیسے بچا سکتی تھی؟ ناممکن تھا ماں جی، وہ غصے اور دکھ سے بولی۔ کیا عورت کی تعلیم اور اپنے گھر کی خوشحالی میں اس کا رول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شوہر کو جو مقام باری تعالیٰ نے بخش رکھا ہے اس سے انکار کر کے وہ عزت و شان اپنے لیے منتخب کر لے؟ مجھے تو تمہیں پاؤں پر کھڑا کرنے پر ندامت اور پچھتاوے کا احساس ہونے لگا ہے۔ ماں ابھی بھی خفا ہی تھی۔
ٹھیک ہے ماں جی، میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی، مجھے اپنے مقام کا احساس دلانے کا بہت بہت شکریہ۔ اور خرم، ہم نے اسپتال کے لیے جو مل کر زمین خریدی ہے وہ بھی الگ کر دو، تم جانو اور تمہارا کام، میں سروائیو کر لوں گی ان تمام کھوکھلے اور خودغرض رشتوں کے بغیر۔ وہ آخری فیصلہ سنا کر رونے لگی۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو مجھے اعتراض ہے، نہ ہی انکار کرتا ہوں، خرم نے برجستہ جواب دیا۔ پیسہ تو ویسے بھی رشتوں میں نفرت کی دراڑ ڈال دیتا ہے۔ میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، واپس چلی جاؤں گی اور اتنے ڈالرز کما کر لاؤں گی کہ اس شہر کا سب سے بڑا اسپتال میرا ہوگا۔ وہ ہمت و حوصلے سے بولی تو خرم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ ایسا خواب تو ان دونوں نے مل کر دیکھا تھا۔ رات بھر وہ سو نہ سکا کیونکہ وہ اسپتال کی خریدی ہوئی زمین کی تقسیم کرنے کے حق میں ہرگز نہ تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ شیریں کو فارغ کر سکتا۔ عجیب ہی مخمصے میں گھرا ہوا کروٹیں بدلتے رات گزار دی مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ ناشتہ کیے بغیر وہ ہسپتال چلا گیا، وہاں بھی اس کی بے چینی اس کے چہرے اور حرکتوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کا حال کسی سے شیئر کر کے مشورہ لینا چاہتا تھا، ماں کو وہ اس قابل نہ سمجھتا تھا، شیریں سے ویسے بھی دل کھٹا ہو چکا تھا، اپنے حقیقی ساتھی سے کنارہ کشی اور ناراضگی زوروں پر تھی کہ وہ کس کے پاس جاتا۔ ہر انسان کو مسرت و عالم کے لیے ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ محروم تھا۔ اس میں اس کی اپنی نالائکی، ہٹ دھرمی اور نادانی تھی کہ وہ تمام رشتوں کو حقیقی اور اصلی مقام دینے میں ناکام رہا تھا۔ وہی بہن جو اس کی آنکھ کا تارا تھی اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ بہن سے بے تحاشا پیار کا یہ انجام ہوا تھا کہ اب ہر بار معمولی گفتگو کا انجام لڑائی جھگڑے پر ہوتا اور کئی ہفتے اس کی زد میں آ جاتے تھے۔ ماں کے سرد رویے اور بیٹے کی طرفداری سے بیٹی میں غصہ بھر گیا تھا۔ خرم، بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، ماں جی نے فکر مندی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہو سکتا ہے شیریں نے انہیں لے لیا ہو اور باہر لنچ پر لے گئی ہو، خرم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے اطلاع کر دیتی، میرا دل سخت پریشان ہے۔ شیریں کا موبائل بھی آف ہے، وہ سخت فکر مند تھی۔ ہارون کی کوئی اطلاع ہے تمہیں؟ کہیں وہ واپس تو نہیں آ گیا؟ اگر واپس آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم بچوں کو باپ سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کر سکتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر یہ تو طریقہ نہیں ہے بچوں سے ملنے کا کہ اسکول سے ہی لے اڑے، ماں روحانسی ہو گئی۔ ماں جی آپ حوصلہ رکھیں، جب سے بچے پاکستان آئے ہیں ددھیال میں انہیں جھانکنے کی اجازت تک نہ تھی۔ ان کی دادی اس غم و دکھ میں بیمار پڑ گئی تھی مگر شیریں کے دل میں معمولی سی نرمی تک نہ آئی۔ اڑوس پڑوس کی منت سماجت اور لان تان کا بھی ہم پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ اب اگر اس کا باپ انہیں لے گیا ہے تو اس میں قصور ہم سب کا ہے، ہم نے خود ہی تو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کھری کھری سنا رہا تھا کیونکہ اندر کا ضمیر جو بیدار ہو چکا تھا۔ اس مسئلے کا حل سوچو، اس قسم کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ شیریں کا پتہ کرو، اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ ماں بے قراری سے بولی۔ ہو سکتا ہے شیریں آپریشن تھیٹر میں ہو، آپ دعا کریں، میں خود اسکول جا کر معلوم کرتا ہوں کہ بچوں کو ہمارے بغیر کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھی فکر مند ہو گیا۔ آپ ماسی کو ان کی طرف بھیجیں ابھی اور اسی وقت تمام حالات پتہ چل جائیں گے، کم از کم تسلی تو ہو جائے گی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، میں ابھی معلوم کروا لیتی ہوں کہ ہارون نے یہ حرکت کی یا اس کی ماں نے، بھلا کوئی ماں سے بچے یوں بھی چھین سکتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد تمام ماجرا کھل کر سامنے آ گیا۔ ہارون تو واپس نہیں آیا تھا، امریکہ سے اس کا بڑا بھائی اور بڑی بہن ماں اہل و عیال کے آئے ہوئے تھے۔ غالباً یہ حرکت انہی کی معلوم ہو رہی تھی۔ فوراً شیریں کو حالات سے آگاہ کیا تو وہ سیدھی سسرال چلی گئی۔ بچے ماں کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ساس اور نند کے سامنے اس نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، جیٹ کو بھی برا بھلا کہنے کی بجائے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ بچے ڈھیروں تحفوں کے ساتھ ماں کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب وہ روزانہ اپنے کزنز سے کھیلنے کے لیے بضد کرنے لگے، مگر شیریں انہیں وہاں جانے کی اجازت نہ دیتی۔ اب شیریں کو دھڑکا تو لگ ہی گیا تھا، راتوں کی نیندیں رخصت ہو گئیں۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی جیسے ہارون نے اس کے ہاتھ سے تمام متاع حیات چھین کر اسے بے دست و پا کر دیا ہو۔ سوچ بچار کے بعد وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگی تاکہ اس کے بچے مغربی تہذیب کے قانون کے مطابق اس کے پاس مکمل آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ ہارون کو ڈھونڈ لیتی۔ ہارون تعلیم یافتہ باپ ہونے کے ساتھ بے حد پیار کرنے والا انسان بھی تھا۔ بے روزگاری اور بیکاری کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، کسی پر بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ دھوپ کے سائے کی مانند ڈھل کر اپنا مقام بدلنا اس کی فطرت ہے۔ یہ خبر سب کے لیے خاصی دھماکہ خیز تھی کہ وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور حدیقہ اکثر شام کو اس کے ساتھ نظر آیا کرتی ہے۔ کیا وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ خرم نے بھی اسے سرسری طور پر روکنے کی کوشش کی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ شیریں حتمی فیصلہ کر چکی ہے،
وہ خود ڈاکٹر ہونے کے ساتھ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر بھی ہے، پھر وہ ان خطرات اور ناسازگار فضا میں رہ کر اپنے بچوں کی شخصیت کو کیوں کر تباہ و برباد کرے؟ بھائی سے جو پیار تھا وہ بھی جھاگ کی مانند غائب ہو گیا تھا۔ ماں سے بھی شکوے شکایتیں زوروں پر تھیں۔ سسرال کی جانب سے بھی بچوں کو حاصل کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال ہونے لگے تھے۔ کس کے سہارے وہ اس معاشرے میں سانس لے سکتی تھی، لہٰذا اس نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہارون بھائی، ہے تو گولڈن چانس، اگر ہم دونوں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ رننگ کمپنی ہے، خسارے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ مانا کہ چھلانگ بہت اونچی ہے۔ حدیقہ نے گہری سوچ بچار کے بعد ہارون کو مشورہ دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا کوئی مذاق تو ہے نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، نا امیدی کفر ہے، ہم دونوں مل کر پیسوں کا انتظام کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو علم ہے کہ نیک نیتی سے کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے، آگے باری تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اس میں ہمارا نہ تو دخل ہے، نہ ہی اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ کچھ کر گزریں۔ میں نے بھیا اور اماں جی سے رقم کے بارے میں بات تو کی ہے، ان کی طرف سے مالی اور ایموشنل سپورٹ کی کمی تو ہرگز نہیں، مگر یہ کام اکیلے بندے کا نہیں۔ میں جو تیار ہوں، میرا شیئر ڈالیں، میں نوکری بھی کروں گی اور یہ کمپنی بھی جوائن کر سکتی ہوں۔ ہارون بھائی، ویسے کتنا مزہ رہے گا، ہم دونوں ہی باس ہوں گے ان گنت ورکرز کے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ تمہارے پاس اتنی رقم کا ہونا ناممکن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میری وائٹ کالر جاب نہیں کہ ٹیکس دینے کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ کر ہی زندگی گزار دوں۔ میری زندگی بے حد سادہ اور سہل ہے، ایک کمرے کی رہائشی ہوں، لنچ اسپتال سے فری ملتا ہے، رات کا کھانا عموماً گور کر جاتی ہوں۔ کچھ پیسے پہلے اماں کو بھیج دیتی تھی، انہوں نے گھر بنوا لیا ہے، اب وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ شاپنگ اور بننے سنورنے کے تمام شوق و جذبے خرم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے تھے، اس لیے جو بھی کمایا اس مقصد کے لیے بچا لیا کہ جب خرم کی اور میرے درمیان حائل شدہ دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی تو میں اپنی تمام تر جمع شدہ پونجی خرم کی خواہش کی نظر کر کے داد وصول کر لوں گی، ان کے دل کی ملکہ بن جاؤں گی، مگر اس وقت آپ کو ضرورت ہے تو پہلے آپ کی باری، پھر خرم کی۔ وہ خوشی سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کل وکیل کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ڈن، حدیقہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ڈن، اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے بولا، اتنا بڑا فیصلہ عورت کے مشورے کے بغیر کرنا کس قدر مشکل لگ رہا تھا۔ تم نے تو میری ہر مشکل کو آسان اور بے جا اندیشوں سے چھٹکارا دلا کر پرسکون کر دیا ہے۔ حدیقہ، میں نے اپنا کام جب بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے وہ چٹکی بجاتے پائے تک میل تک پہنچ جاتا ہے۔ میں جو ایک طویل عرصے کے لیے جاب لیس رہا، اس کی وجہ میرا غرور و تکبر تھا۔ مجھے اپنی ڈگریوں پر بڑا مان تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ جب میں نے معمولی سی نوکری پکڑ لی اور میری میں کو دھچکا لگا اور میں صبر کر گیا تو رزق کے دروازے مجھ پر کھل گئے۔ آج اللہ نے تمہیں میرا وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ یو آر ٹو گڈ حدیقہ، اتنی عقل مند اور دور اندیش ہونے کے باوجود ایک مرد کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئی، حیرت کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس عمر میں ہر لڑکی احمق اور نادان بننا پسند کرتی ہے، بہت سے عیبوں پر چشم پوشی نہ کرے تو تا حیات کماری ہی رہ جائے۔ دوسرا، سچ بتاؤں، اس رشتے میں لالچ اور طمع کی آمیزش بھی ناکامی کا سبب بنی۔ پھر برکت اور رحمت کا دخل کیسے ہوتا؟ وہ ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آج کی حدیقہ دوسروں کی شاطرانہ چالوں کی سمجھنے کی اہلیت رکھتی ہے اور خوش فہمیوں کی اڑان میں زخموں اور پچھتاووں سے بچنے کی سچائی اور حقیقت کو بھی بخوبی جانتی ہے، اور دل میں کسی کو پا لینے کا لالچ بھی نہیں رکھتی۔ اس کی تو مجھے خبر ہو چکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک سبق تو سیکھ ہی لیا ہے کہ چھوٹی موٹی عورتیں تاحیات بے وقوف بنتی ہیں۔ ایسے کردار ہمیں اس آزاد اور برابری کے حقوق کا پرچار کرنے والی سوسائٹی میں بھی جگہ جگہ نظر آئے ہیں۔ خرم میرے ہوش و حواس پر ایسے مسلط رہتا ہے جیسے وہ مجھ سے دور گیا ہی نہیں۔ اس امید پر زندہ ہوں کہ واپس نہیں لوٹے گا تو کہاں جائے گا۔ ماما معاف نہیں فرمائیں گی تو سکون سے کیسے جی پائیں گی۔ ہارون بھائی، آپ دعا کریں یہ ہجر وصال کا روپ دھار لے، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ یادیں پیچھا نہیں چھوڑتیں، پھر بھی میں نے اپنی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل اور امید کی دنیا میں ایک طویل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ہر لمحہ انتظار یار اور ہر آہٹ پر چونکنا معمول بن گیا ہے، مگر پھر بھی آج کی حدیقہ نے دوسروں کی مسکراہٹ میں اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈنا چھوڑ دی ہیں۔ اگر دوسرے میرے بغیر پرسکون اور مطمئن ہیں تو میرا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جس کے لیے میں ہر وقت کوشاں رہتی ہوں کہ کہیں پھسل کر خود کو اتنا ہی ذلیل و خوار نہ کر دوں کہ خود سے آنکھ ہی نہ ملا سکوں۔ اوہ ہو، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کس جانب مڑ گئی؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔
ہارون بھائی، کل سے آپ سنجیدگی اور دل جمعی سے اس کام پر دھیان دینا شروع کریں جس میں ہم دونوں کے لیے بے پناہ کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ پورا اعتماد نظر آ رہی تھی۔ تم درست کہہ رہی ہو۔ میری ایک بات پر ذرا غور کرنا، تم جن خوش فہمیوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہو، یہ سراب سراسر دہلا دینے والا ہے۔ تڑپ کر مر جاؤ گی اس دن جب خرم کی طرف سے بے وفائی کا سندیسہ وصول کرو گی۔ ہارون بھائی، میں نے خرم سے پیار ہی نہیں عشق کیا ہے۔ اس عشق کی طاقت میں خرم کی ہر زیادتی کو سہ گئی، ورنہ فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ حدیقہ، ایک دن پچھتاؤ گی، گزرا وقت لوٹنے سے رہا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھتی ہوں۔ بے وفائی میری فطرت میں ہی نہیں، میری ماما کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ آج بھی پاپا کے لیے دروازہ کھلا رکھتی ہیں۔ میں انہی کی بیٹی ہوں ہارون بھائی، خرم کے بغیر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا، وہ اس وفا کی پتلی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ دسمبر کی یکبستہ صبح نمودار ہوئی۔ خرم شب بیداری کی وجہ سے ابھی تک سویا ہوا تھا۔ ماں آہستگی سے اس کے کمرے میں گئی، اسے سوتا دیکھ کر وہیں کھڑی اسے تکنے لگی۔ دل سے ہوک سی اٹھی۔ اس بھری جوانی میں احساس تنہائی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ مامتا دہائی دینے لگی، میں جلد از جلد اپنے بچے کے لیے دلہن لے کر آؤں گی۔ کاش میں نے پہلے ہی عقل مندانہ فیصلے کیے ہوتے تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لے دے کے 2 بچے نصیب ہوئے، وہ بھی بدبخت ہی نکلے۔ دونوں کے ہنستے بستے گھر پل میں اجڑ گئے۔ ہائے، کسی حاسد کی نظر ہی کھا گئی ہے میرے گھر کے سکون و چین کو اور خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ حاسدوں نے اب پریشانی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ گناہگار میں ہوں۔ دونوں بچوں کی یکجائی میں کس قدر خود غرضی کو مد نظر رکھا ہے میں نے۔ جب سب کچھ اجڑ گیا تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ جب انسانی فطرت کو پس پردہ ڈال کر اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جائے تو انجام روح فرسا اور بھیانک ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ اس کے بے سکون چہرے کو دیکھ کر پچھتاوا اور حسرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ میرے چاند۔ ماں جی، خرم ایک معصوم بچے کی طرح کروٹ بدلتے ہوئے بولا، آج ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ اچھا تم آرام کرو۔ ماں نے اس کا کمبل درست کیا اور باہر نکل گئیں۔ سامنے سے شیرین سے ٹکراؤ ہو گیا۔ لاڈر صاحب آج ہسپتال نہیں گئے؟ وہ طنز سے بولی۔ شاید طبیعت درست نہیں، میں نے پوچھا نہیں، ماں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ظاہر ہے طبیعت ناساز ہوگی میرے جانے کا سن کر، وہ پھر طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیوں طنز کے یہ نشتر چلا کر ہمیں مجروح کرتی ہو؟ تمہارے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ تنہا کس کے سہارے زندگی گزارے گا؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں کہ میں نصیحتوں اور وصیتوں کے درس کھول دوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بیوی کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف والا ہے۔ ماں جی، آپ کے لاڈلے کا گھر بھی کبھی آباد نہ ہوگا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ مان لیا کہ ہم مجرم ہیں، میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ سناؤ مجھے میری غلطیوں، کوتاہیوں اور بیجا خواہشوں کی سزا، اور جاؤ جا کر اپنا گھر بسا لو۔ میری اور بھائی کی جان بخش کر مجھ پر احسان عظیم کر دو۔ باقی رہی میری سزا تو میرے لیے تمہاری ناراضگی اور جدائی ہی سزائے عظیم ہے، جس کو سہتے ہوئے میں اس دار فانی سے بہت جلد کوچ کر جاؤں گی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، غم میں نہ جانے مجھ سے گستاخی اور نافرمانی کیوں سرزد ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، خفگی اور بددعائیں مجھے ذلیل و خوار کر دیں گی۔ وہ وہیں پر ماں کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں جی، آپ نے ہمارے لیے بہتر ہی سوچا تھا۔ کیا میں اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی فیصلہ غلط کرنے کا تصور بھی کر سکتی ہوں؟ اٹھو یہاں سے، مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ ہم نصیب ہی ایسے لکھوا کر لائے ہیں، اس میں آپ کا کیا قصور؟ میری جان، میری روح کا سکون و چین، دونوں بہن بھائی ایک ہو کر اپنی زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کو حل کرو۔ دنیا کو تماشا دکھا کر خود کو بے عزت و ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ یہ تمہارا سسرال چپے پر بستہ ہے۔ جس دن ان کے کان میں تم دونوں کی نا اتفاقی کی بھنک پڑ گئی، وہ بچے چھین کر لے جائیں گے۔ ان بچوں کی خاطر ہی تو یہاں سے بھاگ رہی ہوں ماں جی۔ میں اپنے جسم کے ٹکڑوں کو خود سے جدا نہیں کر سکتی، میں نے اپنی تمام تر زندگی ان کے نام کر دی ہے۔ بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ تنہا ہے بہت، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ ماں جی، آپ کیوں بھول گئی ہیں کہ میں آپ کی وہی شیری ہوں جس کا نام لیتے ہوئے آپ کے منہ سے دعائیں نکلا کرتی تھی؟ یہ دونوں معصوم اب آپ کی توجہ سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ وہی بچے ہیں ماں جی جن کے آرام کی خاطر آپ نے راتیں انہیں بہلاتے ہوئے گزاری تھی۔ اب کیا ہو گیا کہ میں بالکل ہی آپ کی اور خرم کی نظروں سے گر گئی ہوں؟ ایسا سلوک تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جیسا آپ نے مجھ سے روا رکھا ہے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔
بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے سب، تم تو مجھے پہلے سے بھی پیاری ہو گئی ہو، کیونکہ میں عورت ہونے کے ناطے جانتی ہوں تمہارے دکھ اور درد کو، تمہاری محرومیوں اور ناکامیوں کو، پھر کیوں تلخ مزاج بن گئی ہو؟ ایک ان پڑھ عورت اور پڑھی لکھی میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت زندگی کو ہر زاویے سے دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، اسے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا آتا ہے، وہ اپنی زندگی کو شک و شبے کے حوالے نہیں کر دیتی۔ خرم کے بارے میں دل صاف کر لو اور میری دعا ہے کہ ہارون جلد تم سے مل جائے، وہ تمہارا ہی ہے اور تمہارا رہے گا، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ میرا دل اس کے لیے کیسے صاف ہو سکتا ہے جس کی بیوی نے میرا گھر اجاڑ دیا اور ایک بے مثالی خاوند کو اپنے ہاتھوں میں ایسا لیا کہ اسے مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے رتی بھر ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے درد و کرب سے بولی، بیٹا کہیں تو تمہاری بھی غلطی ہوگی، ہارون جیسا لڑکا ایسی حرکت کر جائے مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ سوچتے ہوئے ناقدانہ انداز میں بولی، بس ماں جی، آپ کو تو اپنی بیٹی میں دنیا بھر کے نقص نظر آنے لگے ہیں، کیونکہ آپ کے در پر جو آ بیٹھی ہوں۔ اب آپ کی اور آپ کے بیٹے کے پیار کی اصلی صورت سامنے آئی ہے۔ اپنے خاوند کا سہارا تھا تو میں کس قدر اہم تھی، وہ کیا گیا گلیوں کے تنکوں سے بھی حقیر ہو گئی ہوں۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ تم ذرا ٹھنڈی پڑو تو کچھ کہوں، بس ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا جانے کی عادت تم نے کہاں سے لی ہے؟ آپ میری کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی، بتائیں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کو میری سمپل سی بات سمجھنے میں اتنی مشکل کیوں درپیش ہے؟ ہم دو ہیں تو زمانہ ہمارے ساتھ ہے، اسے کہیں وہ میرے ساتھ واپس کینیڈا جانے کا پروگرام بنا لے، اس صورت میں ہمارے لڑائی جھگڑے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، بقیہ زندگی بھی سکون و اطمینان سے گزر جائے گی۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولی، تو میرا کیا ہوگا؟ کیا اولاد اس دن کے لیے پروان چڑھاتے ہیں کہ بوڑھے کمزور اور لاغر والدین کو کک لگائیں اور یہ جا وہ جا ہو جائیں؟ ماں غصے سے بولی، کم از کم مجھے تم سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی، بیٹی تو ماں کا اٹوٹ ساتھ ہوتی ہے، ماں کے دکھوں کو وہی تو محسوس کرنے کی طاقت سے ہمکنار رہتی ہے۔ میرا بڑھاپا تو ذلیل ہی کر ڈالا ہے اولاد نے۔ آپ کو ساتھ لے جائیں گے ماں جی، شیریں ایک دم سے نرم پڑ گئی۔ میں اپنا گھر، اپنا ماحول، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر تم لوگوں کے ساتھ چل پڑوں، دن بھر منہ اٹھائے شام کا انتظار کروں، یہ زندگی تو نہ ہوئی۔ وہ طنز سے بولی، آج کے بعد ایسی بکواس مت کرنا، خود کو تو تباہ کر ہی بیٹھی ہو، اب میرے بڑھاپے اور بھائی کی جوانی کو تباہ کر ڈالو۔ ماں جل کر بولی، تمام مسائل آپ سے شروع ہوتے ہیں اور آپ پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دور اندیش ماں ہوتی تو آج ہم دونوں بہن بھائی زندگی کے اس موڑ پر کھڑے نہ ہوتے۔ وہ جل کر بولی اور کمرے میں چلی گئی۔ حدیقہ مبارک ہو، آج سے ہم اس کمپنی کے مالک ہیں، ہارون نے خوشی سے مغلوب ہو کر کہا۔ وہ سکتے کے عالم میں گنگ ہو چکی تھی۔ تھینک یو حدیقہ، تم ہمت نہ کرتی تو کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا، ورنہ میں اس کمپنی میں 3rd کلاس ملازم ہی رہتا۔ وہ تشکر امیز لہجے میں بول رہا تھا۔ آج اس کمپنی میں ہمارا پہلا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں کام۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا 2 فقیر آج اس کمپنی کے مالک کیسے بن گئے۔ آج بھی ہر ایک کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، فقط غور و فکر کی ضرورت ہے۔ باہمی اتفاق، بے غرض میل ملاپ اور سچی لگن میں کامرانی و شادمانی پوشیدہ ہے حدیقہ بیگم، یہ اصول کبھی نہ بھولنا۔ وہ چھیڑتے ہوئے بولے، جانتی ہوں، یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی خوشگوار لہجے میں بولی، شیریں اور خرم ہسپتال بنانے کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، بلکہ خواب ہم نے ان کے بعد دیکھا، تعبیر میں ہم سبقت لے گئے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، 1 ہفتے بعد میں مکمل طور پر آپ کو جوائن کر لوں گی، مجھے ہاسٹل چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کرایہ دیتے ہوئے بے پناہ تکلیف ہوگی۔ بہت کنجوس ہو، توبہ استغفار۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ایسی نہ ہوتی تو آج اس کمپنی کے آنر کیسے بنتے؟ وہ فخر سے تن گئی۔ تم تو سونے کا محل تعمیر کروا سکتی ہو اس طریقے سے، کتنا بدقسمت ہے خرم، ایسی بیوی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انمول تحفہ ہوتی ہے۔ بے قدروں پر جان چھڑکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے حدیقہ۔ کس حصول کی توقعات پر اپنی جوانی گزار رہی ہو؟ وہ افسردہ ہو گیا۔ میرا پیار ہے وہ، میرا عشق ہے وہ، میرا سب کچھ ہے، یہاں پر آ کر بے وقوف عورت بن جاتی ہو۔ وہ مسکرانے لگا، میں آپ کی طرح جذباتی ہرگز نہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گھر سے نکل گئے۔ بیوی کو تو چھوڑو، 2 معصوم بچے بھی نظر نہ آئے، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ وہ پسمردہ سی ہو گئی۔ مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے ماضی کے تمام حالات کو ایک بار کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو،
کیونکہ اس وقت تمہاری یادداشت خاص چڑھنے جا چکی ہے، وہ بے حد نارمل لہجے میں بولا۔ شیریں جیسی ڈکٹیٹر بیوی کے ساتھ ایک دن گزارنا بھی مشکل ہے، میں نے تو 7-8 سال گزار لیے، انعام کا حقدار ہوں، اور تم ہو کے قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہو۔ آپ پر محض جذباتی ہونے کا الزام ہے، سچ ہے کہ آپ کی برداشت لاجواب اور لاسانی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ معاف کرنے کا اجر بہت اچھا ہے، کیا آپ شیریں کو واپس نہیں لا سکتے؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں ضرور لا سکتا ہوں اگر وہ بدل گئی ہو۔ ہاں بچے ہر وقت میرے ذہن اور قلب پر چھائے رہتے ہیں، انہیں کی خاطر تو سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ انہیں یہاں کی تعلیم دینے کے قابل بنا سکوں۔ ایک نہ ایک دن بچے ضرور میرے پاس ہی آئیں گے، شیریں کی رضامندی سے، آخر ان کا باپ ہوں، بے حد پیار کرنے والا۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر اور کامیاب بنانے میں ہر وقت کوشاں رہتا ہوں۔ ہاں البتہ شیریں سے مجھے بہت سی شکایتیں ہیں۔ یعنی آپ ان کے شکوک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ خفگی سے بولی۔ تہمت کی جو مہر ہم دونوں کی پیشانی پر ثبت ہو چکی ہے وہ بھلا کیسے مٹ سکتی ہے؟ خوش فہمیوں کی دنیا میں بسیرا کرنے والی عورتیں بھی حد درجہ ناقبت اندیش ہوتی ہیں، تمہاری طرح۔ ذرا منہ سے نکلی ہوئی بات کی واپسی کر کے دکھاؤ، کمان سے نکلے ہوئے تیر کو آگے کے بجائے پیچھے کی جانب رخ کر کے دکھاؤ، تو میں تمہاری ہر بات مان جاؤں گا، وہ نرمی اور سختی کے ملے جلے جذبات میں بولا۔ ٹھیک ہے، مگر یہاں سچویشن بالکل مختلف ہے، کیا خبر شیریں نادم ہو؟ وہ اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ تم اپنے دل کی دنیا سے باہر تو نکل کر دیکھو، دل ایک آئینے کی مانند ہے جس میں اپنا چہرہ نیت کے مطابق کبھی دھندلا اور میلا اور کبھی شگفتہ اور حسین نظر آتا ہے، مگر افسوس کہ تم خود کو ہمیشہ بہت مثبت اور پرسکون پاتی ہو، کیونکہ نیت اور ارادوں میں فطور ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کے دل کی غلاظت میں وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی تصور کیا کرتے ہیں۔ تم نے زندگی کے نشیب و فراز میں رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ مجھے نصیحتیں کرنے سے پہلے اپنے ماضی میں جھانک لو تو شاید مستقبل کے لیے تم کسی بہت بڑے ایسے فیصلے سے بچ جاؤ۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ دل کی نرمی تو خدا تعالیٰ کی دین ہے، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ اس نرمی کا خمیازہ بھگتو، میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، وہ خفگی سے بولا اور باہر نکل گیا۔ بچے اپنی دھن میں مگن اور شیریں اپنی سوچ میں محو زندگی کو نئی طرز و طریقے سے آسودہ و مطمئن بنانے کے منصوبے بناتی ہوئی ایک طویل سفر کے اختتام کا انتظار کر رہی تھی۔ جہاز نے کینیڈا ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو بیٹے نے ماں سے سوال کر کے اسے چونکا دیا۔ ماما اپنے پاپا کو آنے کی اطلاع تو دی ہوگی؟ کیسی باتیں کرتے ہو بھیا، ماما کے پاس پاپا کا فون نمبر ہے نہ ہی ایڈریس، وہ کیسے انفارم کرتی؟ بیٹی نے بڑی سمجھداری سے بھائی کو جواب دیا۔ ہم خود ہی ڈھونڈ نکالیں گے پاپا کو۔ بہن ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم تینوں پاپا کی تلاش میں ہی تو نکلے ہیں، شیریں نے دکھی لہجے میں کہا۔ فی الحال ابھی تو کمل خالہ ہمیں ریسیو کریں گی، پھر ہم چند دن ان کے گھر میں رہیں گے، خوب انجوائے کریں گے، ان کے بھی 2 بچے آپ دونوں کی عمر کے ہیں۔ خوب مزہ رہے گا نا ماما، اب میری ماما کبھی نہیں روئیں گی۔ بیٹی نے خوشی میں ماں کو پیار کیا تو شیریں کے آنسو چھلک پڑے، وہ منہ دوسری طرف پھیر کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر کمل کا شوہر عثمان اسے ریسیو کرنے آیا تھا۔ کمل جاب کرتی تھی، اس کی آفس ٹائمنگ عثمان کے ٹائم سے زیادہ تھی۔ وہ صبح جلدی جاتی اور رات دیر سے آتی، عثمان آفس سے جلدی آ جاتا اور وہ وقت شیریں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوتا۔ وہ سارا وقت شیریں کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا، وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور جلد از جلد یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی، اور آج کے واقعے نے اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنا دیا۔ آج عثمان جلدی آ گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں تھی کہ اس نے دستک دی اور کمرے میں چلا آیا۔ ہیلو شیریں، کیسی ہو؟ جی آپ میرے کمرے میں، اس نے پریشانی سے کہا۔ تم بے فکر رہو، کمل کو تمہارے اور میرے تعلقات کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی، تم ذرا ہمت پکڑو۔ اس نے اسے زبردستی قریب کیا۔ شیریں نے بھرپور چیخ ماری اور اس کے بازو میں اپنے دانت پیوست کر دیے، وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے آپ سے ایسی امید ہرگز نہ تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی ایک مجبور اور حاجت مند عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ افسوسناک لہجے میں بولی۔ کس قدر ناقابل اعتبار ہے یہ ذات، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کمل کو وجہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ آپ پر اندھا اعتماد کر دی ہے اور آپ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے میرے سامنے آپ کے پیار اور توجہ کی مدح سرائی کرتے نہیں تھکتی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی، وہ دروازے میں کھڑا غیظ و غضب سے دیکھتا رہ گیا۔ چند منٹ میں ہی اس نے اپنے اٹیچی گھسیٹ کر باہر نکالے
اور اپنا سامان رکھنے لگی۔ شیریں ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس راز کو اگلنے کی کوشش کی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ چیخنے لگا۔ اگر تم ایسی ہی پاکیزہ ہوتی تو شوہر چھوڑ کر نہ چلا جاتا۔ وہ اپنے سامان اور بچوں کے ساتھ سڑک پر نکل آئی، ٹیکسی منگوائی اور سیدھی ہوٹل کی جانب چل پڑی۔ کچھ کوشش کر کے اس نے ایک کمرے کا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ قسمت نے یاوری کی اور ساتھ ہی اسے ہسپتال میں بہترین جاب مل گئی اور زندگی اپنے تناسب سے رواں دواں چل پڑی۔ آخر انتھک کوشش کے بعد اس نے ہارون کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ یہاں سے 500 کلومیٹر دور ایک شہر میں اپنی ذاتی کمپنی کا مالک تھا۔ انٹرنیٹ نے تمام انفارمیشن اس کی نگاہوں کے سامنے کھول کر پیش کر دی تھی۔ کمل کئی بار اسے لینے اس کے گھر آئی، مگر اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر ہر بار ٹال دیا۔ وہ کسی صورت عثمان کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی، جس نے اس کی عزت و تحریم پر صرف ہاتھ ہی نہ ڈالا تھا بلکہ اس پر الزام تراشی کا بدترین فعل بھی سرزد کیا تھا، جو ناقابل فراموش اور اذیت ناک تھا۔ خرم بیٹا، ماں کی جان، شیریں نے اپنی الگ تھلگ دنیا بسا لی ہے، اب تم اپنے بارے میں بھی سوچ لو۔ حدیقہ کو ڈھونڈ لو، ماں جی نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا بستہ گھر دکھا کر خوش کر دو بیٹا، پھر میں آسانی سے موت کو گلے لگا لوں گی۔ ماں جی، حدیقہ خوش ہے اپنی زندگی میں، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو مانو گے؟ جی بولیں۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ لیلا اپنے والدین کی اکیلی اور بے حد لاڈلی بیٹی ہے۔ ان کی فیکٹریاں، ملیں، بے حساب رزق، سب کچھ لیلا ہی کا ہے۔ انہیں تم جیسے شریف اور تعلیم یافتہ لڑکے کی تلاش ہے۔ اگر تم کہو تو بات کروں۔ پہلی شادی نے کون سی خوشی دی جو دوسری کروں؟ بیٹے، میرا واسطہ دنیا کے بھانت بھانت کے لوگوں سے پڑتا رہا ہے۔ میں چہرہ مہرہ دیکھ کر انسان کی فطرت کو پہچاننے میں دیر نہیں لگاتی۔ حدیقہ کے بارے میں میری کوئی پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس بار بھی میں اول فول نہیں بک رہی۔ میرا دل بھلے کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے جو بھی میرے لیے فیصلہ کیا ہے، اللہ کرے انجام بہتر ہی ہو۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس پھر دیر کس بات کی؟ اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ شادی کے لیے بہتر رہے گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مسکرا رہا تھا، یکدم چونک کر گویا ہوا۔ ماں جی، حدیقہ سے اجازت نامے کے بغیر شادی کرنا تو قانوناً جرم ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ شرعی طور پر اسے انفارم کرنا ضروری ہے کیا؟ تم بدبخت کو طلاق روانہ کر دو۔ طلاق تو نہیں دوں گا، اسے تا حیات تنہائی کی مار دوں گا۔ ہارون کو حاصل کر سکے گی، نہ کسی اور کی ہو سکے گی۔ اس معاملے میں میرا بچہ اتنا دور اندیش ثابت ہوگا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ماں خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بولی۔ ماں جی، میں نے بھی زندگی کے تجربات و مشاہدات سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ کی بے لوث محبت مشعل بن کر میری زندگی کی راہوں میں کامیابی کے دیے روشن کر رہی ہے۔ ماں جی، میں بہت خوش قسمت انسان ہوں جسے آپ جیسی ماں نے جنم دے کر نہایت پیار سے پروان چڑھا کر ایک مکمل انسان بنایا۔ جیتے رہو میرے بچے، ماں نے دل کھول کر دعائیں دیں۔ مجھے شیریں کا دکھ کھائے جا رہا ہے، کیسے ہنستے کھیلتے برباد ہو گئی۔ مجھ سے تو ایسی بدزن ہوئی ہے کہ کبھی مروتاً بھی حال احوال پوچھنا گوارا نہیں کرتی۔ بھلا آپ ہی بتائیں کہ میں کیوں کر قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوں؟ خرم نے افسردگی سے کہا۔ بیٹا، کبھی بہن بھائی ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر کے خوش و خرم رہتے ہیں بھلا؟ اسے وقتی غصہ ہے تم پر۔ بہت پیار کرنے والی بہن ہے تمہاری، تم بھی اپنا دل صاف رکھو۔ بدگمانی حرام ہے کیونکہ فساد کی جڑ ہے یہ۔ اس جڑ کو تم دونوں اپنے وجود سے اکھاڑ پھینکو، ورنہ دوری اتنی طوالت پکڑ لے گی کہ خون میں سفیدی آ جائے گی۔ ماں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بیٹے کو سمجھایا۔ اس کے بغیر شادی کرنا بہت انوکھا اور عجیب لگ رہا ہے۔ ماں جی، مجھے تو وہ آج بھی اسی طرح پیاری ہے، وہی میری چاہتوں کو بھول گئی ہے۔ خرم نے پریشان لہجے میں کہا۔ بیٹے، وہ وہاں گئی ہے تو بہتر ہو جائے گی، اب مجبوری ہے۔ وہ ضد نہ کرتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، مگر سنتی کب ہے کسی کی؟ میرے جسم کا حصہ ہے وہ، ہر وقت اس کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ اس خراب صحت اور بڑھتی ہوئی عمر میں مجھے تو تم دونوں کے دکھ ہی لے ڈوبے۔ میرا یہ وقت تو تمام فرائض سے سبکدوش ہو کر آرام کرنے کا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولیں، تقدیر کا لکھا مٹ سکتا ہو تو والدین اپنے ہر بچے کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں۔ ہم کاتب تقدیر کے سامنے بے بس، مجبور اور لاچار جو ٹھہرے۔ ماں جی، آپ پریشان مت ہو۔ میں شیریں کو یوں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے بغیر میرا سچا ہمدرد کون ہے؟ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔
پھر مصلحت کی صورت نکلنے کے چانسز سامنے آئیں گے۔ بس آپ ریلیکس رہیں، وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹے نے ماں کو تسلی دی تو وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ آپ کا مطمئن رہنا بہت ضروری ہے۔ اس نے ماں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ حدیقہ گھر سے فون آیا ہے، ایک بہت بری خبر ہے تمہارے لیے۔ اس نے اپنی کرسی اس کی طرف گھما کر آہستہ سے کہا۔ دونوں ایک ہی آفس میں اپنا اپنا کام کیا کرتے تھے۔ حدیقہ ابھی تک انڈر ٹریننگ تھی، تمام اکاؤنٹس کا کام ہارون سے ہی سیکھ رہی تھی۔ گو کہ اس کا پروفیشن مختلف تھا، مگر اسے اپنی کمپنی کے لیے یہ ذمہ داری اٹھانا قطعاً مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جذبۂ شوق سے ہارون کے ساتھ دن رات محنت و مشقت کر رہی تھی۔ حدیقہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہارون نے اسے خرم کی شادی کی خبر گوش گزار دی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے میز پر سر رکھ کر رونے لگی۔ تم اس سے طلاق کا مطالبہ کر دو۔ نہیں ہارون، میں طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اگر اس نے خود مجھے اپنے نام سے آزاد کر دیا، میں پھر بھی شادی کر کے اپنی ذات پر لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کو تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ ابھی بھی تاسف میں روئے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو میری ماما کے ساتھ ہوا۔ اگر تمہاری ماما کی زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی تو کیا تمہارا نصیب ماں کے ساتھ منسلک ہوتا؟ ایسے ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر بچہ اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ بھول جاؤ اس خود غرض شخص کو اور نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔